पेशे खिदमत है कहानी उमरू और बोतल का जिन। उमरू अय्यार घोड़ा दौड़ाता हुआ नहायत तेजी से सरदार अमीर हमजा के लश्कर की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। वो सरदार अमीर हमजा का एलची बनकर एक पैगाम लेकर मुल्क ईरान गया था और उसने शाह ईरान को सरदार अमीर हमजा का पैगाम दे दिया था और फिर वहां रुके बगैर वापस हो लिया था। इन दिनों चूंकि सरदार अमीर हमजा और शहनशाह अफरसियाब की फौजों के दरमियान जबरदस्त जंग हो रही थी, इसलिए उमरू भी इस जंग में बाकायदगी से हिस्सा ले रहा था। सरदार अमीर हमजा ने उसे पैगाम देकर ईरान जाने के लिए कहा तो उमरू एक लम्हे के लिए परेशान हो गया। उसका दिल तो नहीं चाह रहा था कि वो जंग छोड़कर जाए, लेकिन चूंकि सरदार अमीर हमजा का हुक्म था, इसलिए वो इनका पैगाम लेकर फौरन वहां से रवाना हो गया था। और फिर पैगाम पहुंचाने के बाद उसने वहां रुकने की कोशिश नहीं की थी और उसी दिन वापसी के लिए रवाना हो गया था। वो थका हुआ जरूर था, क्योंकि उसे एक ही दिन में 2 मर्तबा तवील सफर करना पड़ रहा था। घोड़े को वो भगटट भगा रहा था। शाम के साए गहरे होते जा रहे थे और उमरू की कोशिश थी कि वो रात होने से पहले पहले सरदार अमीर हमजा के लश्कर में पहुंच जाए। उसके घोड़े का नाम तूफान था और वो तूफान बनकर ही नहायत तेजी से दौड़ता जा रहा था। इस वक्त उमरू एक जंगल में से गुजर रहा था। जंगल में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने का चूंकि मखसूस रास्ता बना हुआ था, इसलिए घोड़े की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई थी। अभी घोड़े ने आधा जंगल ही पार किया होगा कि अचानक घोड़े की रफ्तार कम होना शुरू हो गई। घोड़े की रफ्तार कम होते देखकर उमरू चौंक पड़ा। उसने बागें खींच खींच कर घोड़े की रफ्तार तेज करने की कोशिश की, मगर घोड़ा तेज होने की बजाय और आहिस्ता हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी रफ्तार इतनी कम हो गई कि वो महज कदम आगे बढ़ा रहा था। क्या बात है तूफान, क्या हो गया है तुम्हें? तुमने रफ्तार क्यों कम कर दी है? क्या थक गए हो? उमरू ने घोड़े से मुखातिब होकर परेशानी के आलम में कहा। घोड़ा उसे भला क्या जवाब दे सकता था। वो जंगल में बने हुए रास्ते पर बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, जैसे आगे खतरा हो। आगे खतरा है आका, इसलिए तूफान की रफ्तार कम हो गई है। अचानक जंबील से मुहाफिज बोने ने सर निकाल कर कहा और उमरू अय्यार बेइख्तियार चौंक पड़ा। खतरा? क्या मतलब? कैसा खतरा? उमरू ने हैरान होकर कहा। अभी चंद लम्हों में आपके सामने आ जाएगा, फिर आप खुद देख लेना, मुहाफिज बोने ने कहा। कौन सामने आ जाएगा? किसकी बात कर रहे हो? उमरू ने हैरान होकर पूछा। मैं खतरे का बता रहा हूँ, मुहाफिज बोने ने जवाब दिया। तुम हमेशा मुझसे उल्टे अंदाज में क्यों बात करते हो? कोई बात सीधे तरीके से नहीं बता सकते? उमरू ने मुंह बनाकर कहा और मुहाफिज बोने के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इसमें मुस्कुराने वाली कौन सी बात है? उसे मुस्कुराते हुए देखकर उमरू ने और ज्यादा मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या रोने वाली बात है? अगर आप कहते हैं तो मैं रोना शुरू कर देता हूँ, मुहाफिज बोने ने मुजाहिया अंदाज में कहा। मुहाफिज बोने, मैं पहले ही परेशान हूँ। मैं जल्द से जल्द लश्कर में पहुंचना चाहता हूँ। एक तो तूफान ने रफ्तार कम कर दी है और ऊपर से तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। क्या ये वक्त मजाक का है? उमरू ने तेज लहजे में कहा। नहीं आका, ये मजाक करने का नहीं, खतरे से निपटने का वक्त है, मुहाफिज बोने ने कहा। फिर वही बात, आखिर खतरा है क्या? क्या कोई जानवर है रास्ते में? उमरू ने कहा। नहीं, मुहाफिज बोने ने इनकार में सर हिलाकर कहा। ओह, फिर यकीनन आगे कोई सांप होगा, क्योंकि घोड़े अमूमन सांपों से भी दकते हैं और दूर से सांप की मौजूदगी महसूस करके रुक जाते हैं, उमरू ने कहा। नहीं, सांप भी नहीं है, मुहाफिज बोने ने कहा। जानवर नहीं है, सांप भी नहीं है, फिर है क्या? उमरू ने तेज लहजे में कहा। खतरा, मुहाफिज बोने ने कहा और उमरू उसे घूर कर रह गया। तो तुम नहीं बताओगे? उमरू ने उसे गुस्सीली नजरों से घूरते हुए कहा और इससे पहले कि मुहाफिज बोना कोई जवाब देता, अचानक घोड़ा रुक गया और उसने अगले सुम जमीन पर जोर जोर से मारते हुए हिनहिनाना शुरू कर दिया। उमरू ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर उसकी नजर कुछ फासले पर एक अजीबोगरीब पत्थर पर पड़ी। पत्थर नीचे से गोल और ऊपर से किसी बोतल की तरह लंबा था। यूं लग रहा था जैसे वहां पत्थर की बनी हुई कोई बोतल पड़ी हो। ये क्या है? उमरू ने हैरत भरे लहजे में कहा। पत्थर की बोतल, मुहाफिज बोने ने कहा। पत्थर की बोतल, लेकिन ये यहाँ क्यों पड़ी है? क्या है इसमें? उमरू ने कहा।
آپ خود ہی گھوڑے سے اتر کر اس بوتل کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا ہے، لیکن آپ کو احتیاط سے اس بوتل کی طرف جانا پڑے گا، ورنہ محافظ بونے نے کہا اور جان بوجھ کر بولتے بولتے رک گیا۔ ورنہ کیا؟ امرو نے تیز لہجے میں کہا۔ طوفان اسی بوتل سے ڈر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اس بوتل سے ڈر جائیں، محافظ بونے نے کہا، اور امرو محافظ بونے کی طرف یوں دیکھنے لگا جیسے اچانک محافظ بونے کے سینگ نکل آئے ہوں اور وہ اس سے احمقانہ انداز میں باتیں کر رہا ہو۔ طوفان اس بوتل سے ڈر رہا ہے؟ اس پتھر کی بوتل سے؟ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ یہ بوتل سے کیسے ڈر سکتا ہے؟ امرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ تو آپ طوفان سے ہی پوچھیں کہ یہ بوتل سے کیسے اور کیوں ڈر رہا ہے، محافظ بونے نے کہا، اور امرو ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ محافظ بونا آج اس سے واقعی سیدھی بات کرنے کے موڈ میں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں اس بوتل میں کیا ہے، امرو نے منہ بنا کر کہا اور اچھل کر گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں زنبیل سے باہر آ جاؤں، محافظ بونے نے امرو سے پوچھا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، تم پر حماقتوں کا بھوت سوار ہے اور مجھے اس وقت تمہاری کوئی بھی احمقانہ بات اچھی نہیں لگ رہی، امرو نے کہا۔ جیسے آپ کی مرضی، محافظ بونے نے کہا اور واپس زنبیل میں چلا گیا۔ لگتا ہے اب میں رات ہونے سے پہلے لشکر میں نہیں پہنچ سکوں گا، نہ جانے یہ کیسی بوتل ہے اور اس میں کیا ہے، امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ بوتل کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ بوتل جس طرح راستے میں پڑی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے خاص طور پر اسے وہاں رکھا ہو یا پھر کوئی امرو سے پہلے وہاں سے گزرا ہو اور بوتل اس سے گر گئی ہو۔ امرو بوتل کے قریب آ کر رک گیا۔ بوتل واقعی پتھر کی تھی، اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور بظاہر خالی نظر آ رہی تھی، لیکن امرو جیسے ہی اس بوتل کو اٹھانے کے لیے اس پر جھکا، اس کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے بوتل واقعی اس کے لیے خطرناک ہو اور اس نے اگر بوتل کو ہاتھ لگایا تو وہ کسی مصیبت کا شکار ہو جائے گا۔ شہزادی صدف جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئی، یک لخت ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کے سامنے موجود اپنی مسند پر نظریں پڑیں جس پر ایک عجیب و غریب اور بھاری جسم کا ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ اس نوجوان کے کاندھے بڑے بڑے تھے اور اس کے سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ یہی نہیں، اس نوجوان کی مونچھیں بھی کافی بڑی بڑی تھیں۔ اس نوجوان میں جو عجیب بات تھی وہ اس کا رنگ تھا۔ اس کا رنگ سبز تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سبز رنگ کے کسی تالاب میں غوطہ لگا کر آ رہا ہو۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے گلے میں چھوٹی کھوپڑیوں کی ایک مالا بھی دکھائی دے رہی تھی۔ بھاری جسم اور سبز رنگ ہونے کی وجہ سے وہ بے حد خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ شہزادی صدف اسے اپنے کمرے اور اپنی مسند پر بیٹھے دیکھ کر نہ صرف ٹھٹک گئی تھی بلکہ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات بھی نمایاں ہو گئے تھے۔ کون ہو تم؟ اور تمہیں میرے شاہی کمرے میں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ شہزادی صدف نے خود کو سنبھال کر تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ میں تمہارا مہمان ہوں شہزادی، سبز چہرے والے نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہمان؟ کیسا مہمان؟ اگر تم مہمان ہو تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مہمانوں کی جگہ مہمان خانے میں ہوتی ہے، شہزادی صدف نے اسی طرح غصے سے بھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں مہمان خانے کا نہیں، تمہارا مہمان ہوں، اسی لیے میں یہاں آیا ہوں، نوجوان نے جواب دیا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی پراسرار اور خوفناک مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ میرا مہمان؟ مگر میں تو تمہیں نہیں جانتی، کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ شہزادی صدف نے کہا۔ میرا نام کاشار ہے اور میں ایک جادوگر ہوں، نوجوان نے کہا، اور شہزادی صدف بری طرح سے چونک پڑی۔ جادوگر؟ تم جادوگر ہو؟ شہزادی صدف نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں، اگر میں جادوگر نہ ہوتا تو تمہارے کمرے میں کیسے آتا؟ تمہارے کمرے کے باہر دربان موجود ہیں، میں ان کی نظروں میں آئے بغیر یہاں آیا ہوں، کاشار جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ شہزادی صدف نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں شہزادی، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ تمہاری جگہ یہ نہیں، میرا محل ہے، میرا جادوئی محل، کاشار جادوگر نے کہا۔ تو شہزادی صدف کا چہرہ
غصے سے سرخ ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ شہزادی صدف نے گررا کر کہا۔ میں بکواس نہیں کر رہا، سچ کہہ رہا ہوں۔ تم مجھے واقعی بے حد پسند ہو۔ پوری دنیا میں تم سے زیادہ حسین لڑکی اور کوئی نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میری بن جاؤ۔ میں دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقتور جادوگر ہوں۔ تم اگر مجھ سے شادی کر لو گی تو میں ساری دنیا تمہارے قدموں میں جھکا دوں گا۔ میں پوری دنیا کا راجا اور تم میری رانی بن جاؤ گی، ساری دنیا کی رانی۔ کاشار جادوگر نے کہا۔ تم اپنی حد سے بڑھ رہے ہو کاشار جادوگر۔ میں ملک تاران کی شہزادی ہوں اور میری بہت جلد ملک آران کے شہزادہ جبران سے شادی ہونے والی ہے۔ میں اسے پسند کرتی ہوں اور وہ مجھے۔ تم اپنی فضول باتیں بند کرو اور جاؤ یہاں سے، نہیں تو میں دربانوں کو بلا لوں گی، وہ تمہیں یہیں ہلاک کر دیں گے۔ شہزادی صدف نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا۔ تمہارے دربان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے شہزادی۔ دربان تو کیا، تم اس ملک کی پوری فوج بھی بلا لو تو وہ بھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ البتہ میں ان سب کو ایک لمحے میں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ رہی بات شہزادہ جبران کی تو تم اب اسے بھول جاؤ۔ تمہیں میں نے پسند کیا ہے، اس لیے اب تم میری ہو، صرف میری۔ اگر تمہارے اور میرے درمیان کوئی اور آیا تو اسے موت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ کاشار جادوگر نے اس بار قدرے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں، میری شادی صرف شہزادہ جبران سے ہوگی۔ میں جادوگروں سے سخت نفرت کرتی ہوں اور اب میں تم سے آخری بار کہہ رہی ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ شہزادی صدف نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھے دھمکیاں مت دو شہزادی، میں تمہیں لے جانے کے لیے آیا ہوں اور تمہیں یہاں سے لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ کاشار جادوگر نے غصے میں آتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے تمہیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں تم مجھے یہاں سے کیسے لے جاتے ہو۔ دربانوں اندر آؤ جلدی، شہزادی صدف نے پہلے کاشار جادوگر سے کہا اور پھر دروازے کی طرف مڑ کر دربانوں کو آوازیں دینے لگی۔ اس کی آواز سن کر دروازے پر موجود نیزہ بردار دربان فوراً اندر آ گئے اور شہزادی کی مسند پر ایک خوفناک شکل والے سبز انسان کو دیکھ کر وہ بری طرح سے چونک پڑے۔ حکم شہزادی حضور، ایک دربان نے سر جھکا کر بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ اندھے ہو، نظر نہیں آ رہا ہے تمہیں یہ آدمی زبردستی میرے کمرے میں گھس آیا ہے؟ اسے اٹھاؤ اور نکالو یہاں سے، شہزادی صدف نے غصیلے لہجے میں کہا اور دونوں دربانوں نے فوراً نیزے سیدھے کر لیے اور کاشار جادوگر کی طرف بڑھے۔ کاشار جادوگر ان کی جانب بڑی تمسخرانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خبردار، وہیں رک جاؤ، اگر تم میں سے کوئی آگے آیا تو میں اسے ہلاک کر دوں گا، کاشار جادوگر نے چیختے ہوئے کہا اور اس کی تیز اور گرجدار آواز سن کر دربان وہیں رک گئے۔ ڈرو نہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، گرفتار کر لو اسے اور لے جا کر کال کوٹری میں ڈال دو، شہزادی صدف نے بھی چیختے ہوئے کہا اور دربان ایک بار پھر کاشار جادوگر کی طرف بڑھے۔ یہ دیکھ کر کاشار جادوگر نے اچانک اپنا دایاں ہاتھ اٹھا دیا۔ اس سے پہلے کہ دربان اس کے نزدیک جاتے، اچانک کاشار جادوگر کی انگلیوں سے بجلی کی لہریں سے نکل کر دربانوں پر پڑیں اور کمرہ یکلخت دربانوں کی تیز اور انتہائی دردناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ دونوں دربانوں کے جسموں میں آگ لگ گئی تھی اور وہ اچھل کر نیچے گرے اور دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ بنتے چلے گئے۔ دربانوں کو آگ لگتے اور انہیں اس طرح راکھ بنتے دیکھ کر شہزادی صدف جیسے ساکت سی ہو کر رہ گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر زمین پر پڑی دربانوں کی راکھ دیکھ رہی تھی۔ اب اس کے چہرے پر بے پناہ خوف ابھر آیا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ یہ شہزادی صدف نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اگر یہ میری طرف آئے تو میں انہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ تم نے دیکھ لی ہے میری طاقت، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اب چلو، تمہیں میرے ساتھ جانا ہے، کاشار جادوگر نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، شہزادی صدف نے کہا اور پلٹ کر تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ اسے بھاگتے دیکھ کر کاشار جادوگر کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ اٹھایا۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے انگلیوں کا رخ بھاگتی ہوئی شہزادی صدف کی طرف کیا اور پھر اس نے اچانک مٹھی بند کر لی۔ اس نے جیسے ہی مٹھی بند کی، بھاگ کر دروازے کی طرف جانے والی شہزادی اچانک وہاں سے غائب ہو گئی۔
उमरू चंद लम्हे परेशान नजरों से पत्थर की बोतल की तरफ देखता रहा। फिर उसने सर झटका और एक बार फिर बोतल पर झुक गया। इस बार उसने फौरन बोतल उठा ली। जैसे ही उसने बोतल उठाई, अचानक माहौल तेज और खौफनाक आवाजों से गूंजने लगा, जैसे आसमान पर हर तरफ बादल कड़क रहे हों। उमरू ने सर उठाया मगर आसमान बिल्कुल साफ था, वहां बादल नहीं थे। ये कैसी आवाजें थीं? उमरू ने हैरान होते हुए कहा और वो चंद लम्हे इधर उधर देखता रहा। फिर वो बोतल की जानिब देखने लगा। बोतल का मुंह खुला हुआ था। उमरू ने बोतल में झांका लेकिन उसे बोतल खाली नजर आई। हैरत है, बोतल तो खाली है, फिर इस बोतल से तूफान क्यों डर रहा था? उमरू ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो बोतल लेकर मुड़ा और वापस अपने घोड़े की तरफ बढ़ा। उसे बोतल लेकर अपनी तरफ आते देखकर घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा और अपने अगले पैर जमीन पर मारने लगा। उमरू और आगे बढ़ा तो घोड़ा उल्टे कदमों पीछे हटने लगा और उसकी हिनहिनाने की आवाज और तेज हो गई। यूं लग रहा था जैसे वो उमरू को अपने करीब आने से रोक रहा हो। घोड़े को खौफजदा होकर पीछे हटता देखकर उमरू और ज्यादा हैरान रह गया। उसे घोड़े के खौफ की वजह समझ में नहीं आ रही थी। तूफान, ये बोतल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो, कुछ नहीं है इसमें। उमरू ने बोतल का मुंह घोड़े की तरफ करते हुए कहा, लेकिन उसी लम्हे घोड़े के मुंह से तेज आवाज निकली और वो पीछे हटता हुआ अचानक मुड़ा। और फिर इससे पहले कि उमरू कुछ समझता, घोड़ा तेजी से उसी तरफ दौड़ता चला गया जिस तरफ से उमरू उस पर सवार होकर आया था। घोड़े को इस तरह वापस जाते देखकर उमरू बौखला गया। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो तूफान? रुक जाओ तूफान। उमरू ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा और घोड़े के पीछे भागा, लेकिन घोड़ा तूफान की तरह दौड़ता हुआ वहां से भाग गया और देखते ही देखते दरख्तों के पीछे गायब हो गया। कुछ देर उसके दौड़ते कदमों की आवाजें सुनाई देती रहीं, फिर वो भी खत्म हो गईं। उमरू काफी देर तक उसके पीछे भागता रहा, फिर वो रुक गया। उसके चेहरे पर अब बला का खौफ था। वो एक जगह रुककर गहरे गहरे सांस लेने लगा। तूफान, तूफान, वापस आ जाओ तूफान, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हो? मैं इस जंगल से वापस कैसे जाऊंगा तूफान? उमरू ने बेबसी से चीखते हुए कहा, लेकिन अब भला तूफान उसकी बात कहाँ सुन सकता था? वो तो जंगल में ना जाने कहाँ चला गया था। उमरू चंद लम्हे चीख चीख कर उसे पुकारता रहा, फिर थक हार कर वो वहीं उकड़ों बैठ गया। सूरज गुरूब हो चुका था, इसलिए अब वहां रात का अंधेरा छा रहा था और जंगल से मुख्तलिफ जानवरों की आवाजें आना शुरू हो गई थी। जानवरों की आवाजें सुनकर उमरू खौफजदा हो गया था। अब मैं क्या करूं? इस जंगल से कैसे निकलूं? यहाँ अगर कोई खूनख्वार दरिंदा आ गया तो मैं क्या करूंगा? उमरू ने खौफ भरे लहजे में कहा। उसकी नजर पत्थर की बोतल पर पड़ी तो बोतल देखकर उसे गुस्सा आ गया। ये सब इस मनहूस बोतल की वजह से हुआ है। न जाने ये कैसी शैतानी बोतल है जिसकी वजह से तूफान मुझे अकेला छोड़कर भाग गया है। अब मैं उसे कहाँ और कैसे तलाश करूं? उमरू ने बोतल की तरफ देखते हुए परेशानी के आलम में कहा और फिर उसने बोतल एक तरफ फेंक दी। बोतल एक दरख्त के तने से टकराई और नीचे गिर गई। जैसे ही बोतल नीचे गिरी, उसके खुले हुए मुंह से अचानक धुआं निकलने लगा। उमरू दोनों हाथों से सर पकड़े उकड़ूं बैठा हुआ था। उसने बोतल से धुआं निकलते नहीं देखा था। वैसे भी वहां अंधेरा हो रहा था और बोतल से निकलने वाला धुआं भी स्याह था, इसलिए अगर उमरू उस तरफ देख भी लेता तो उसे धुआं दिखाई नहीं दे सकता था। बोतल से मुसलसल धुआं निकलकर हवा में उठता हुआ एक जगह जमा होकर फैलता जा रहा था। फिर अचानक धुएं का ऊपर वाला हिस्सा गोल हो गया और इस गोल हिस्से में एक खौफनाक चेहरा नमूदार होने लगा। चेहरा बहुत बड़ा था। उसकी आंखें गोल गोल और सुर्ख थीं। उसके होंठ मोटे मोटे थे। नाक भी फूली हुई थी जिसके नीचे बड़ी बड़ी और घनी मूंछें थीं। उसका सर गंजा था। वो गोल गोल और सुर्ख सुर्ख आंखों से उमरू की जानिब देख रहा था। उसका सिर्फ चेहरा ही नमूदार हुआ था, जबकि बकिया जिस्म धुएं का ही था और धुएं का एक सिरा बोतल में ही था। उमरू अय्यार। अचानक उस बड़े और खौफनाक चेहरे के होंठ हिले और माहौल एक गरजदार आवाज से गूंज उठा। आवाज इस कदर तेज और खौफनाक थी कि उमरू बेख्तियार खौफजदा होकर उछल पड़ा और तेजी से उठकर खड़ा हो गया और आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। कौन? उमरू ने हकला कर कहा।
और फिर उसने नज़र ऊपर उठाई तो उसे वो खौफनाक चेहरा दिखाई दे गया। इस खौफनाक चेहरे को देखकर उमरू का रंग उड़ गया और वो बौखला कर कई कदम पीछे हटता चला गया। अंधेरा होने के बावजूद उसे खौफनाक चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। मैं बोतल का जिन हूँ, उस खौफनाक चेहरे ने कहा, और उसके होंठ हिलते देखकर उमरू की तो जैसे जान ही निकल गई। वो घबराए हुए अंदाज में पीछे हटता हुआ एक दरख्त के तने से जा लगा और आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देखने लगा। बोतल का जिन? कौन सी बोतल? कैसी बोतल? उमरू ने उसी तरह हकलाते हुए कहा। मैं उसी बोतल का जिन हूँ उमरू अय्यार, जिसे तुमने उठाया था और उसे लाकूत के दरख्त पर मार दिया था। मैं बरसों से इस बोतल में कैद था। मैं इसी सूरत में इस बोतल से निकल सकता था जब कोई इंसान बोतल को उठाकर लाकूत के दरख्त के तने पर मार दे। तुमने ऐसा ही किया था, इसलिए जैसे ही बोतल लाकूत के दरख्त से टकराई, मेरी आंख खुल गई और मैं बोतल से निकलकर बाहर आ गया। बोतल के जिन ने कहा, तुम बोतल में कैद थे? उस पत्थर की बोतल में? उमरू ने हैरत से कहा। हाँ, मैं उस बोतल में कैद था। मुझे उस बोतल में कैद हुए 500 साल गुजर चुके हैं और आज मैं इस बोतल से तुम्हारी वजह से आज़ाद हुआ हूँ। अगर तुम बोतल लाकूत के दरख्त से ना मारते तो मैं इस बोतल में इसी तरह सोया रहता। बोतल के लाकूत के दरख्त से टकराने से ही मेरी आंख खुल सकती थी। जिन ने कहा, ओह, मगर तुम इस बोतल में कैद कैसे हुए थे? और 500 साल? तुम 500 सालों से इस बोतल में सो रहे थे? उमरू ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, 500 साल। मैं 500 सालों से इस बोतल में कैद था। मैं कोहकाफ का जिन हूँ। मेरा नाम शाशा जिन है। मैं कोहकाफ का शहजादा हूँ, इसलिए तुम मुझे जिन शहजादा भी कह सकते हो। मैं चूंकि शरारती जिन था और कोहकाफ में हर छोटे बड़े से शरारतें करता था, इसलिए कोहकाफ के जिन और परियां मुझसे बहुत नाराज़ रहते थे। मेरी शरारतों की वजह से बाज़ औक़ात उनका बहुत नुकसान भी हो जाता था। कोहकाफ की एक पहाड़ी गार में एक नेक जिन रहता था जो बेहद बूढ़ा था। वो गार में इबादत करता था। पहाड़ी की दूसरी तरफ एक झील थी। बूढ़ा जिन गार से निकलकर कभी कभी झील में जाकर नहाता था और झील से ही पानी पीता था। मैं एक रोज़ झील के पास खेल रहा था कि अचानक बूढ़ा जिन वहाँ नहाने के लिए आ गया। मैं उस बूढ़े जिन को देखकर दरख्त के पीछे छुप गया था। बूढ़ा जिन झील के किनारे रहकर नहाता था। जब वो नहाने में मसरूफ़ हो गया तो मुझे शरारत सूझी और मैं चुपके से उसके पीछे चला गया। बूढ़े जिन को मेरे आने का पता नहीं चला था। मैंने उसके करीब जाकर अचानक उसे पीछे से धक्का दे दिया तो बूढ़ा जिन झील में जा गिरा। बूढ़ा जिन तैरना नहीं जानता था और मैंने उसे जिस जगह धक्का दिया था, झील में उस जगह दलदल थी। बूढ़ा जिन उस दलदल में फंस गया। उसने 1-2 बार दलदल से निकलने की कोशिश की, मगर मैंने उसे दलदल से निकलने का मौका ही नहीं दिया। मैं उसे पत्थर मारना शुरू हो गया ताकि वो दलदल से बाहर ना निकल सके। पत्थरों से बूढ़ा जिन जख्मी हो गया और फिर उसे दलदल ने निगल लिया। मैं छोटा था। मैं नहीं जानता था कि मेरी शरारत बूढ़े जिन की जान ले लेगी। मैं तो यही समझ रहा था कि मैंने पत्थर मार मार कर बूढ़े जिन को झील में डबो दिया है। वो थोड़ी देर बाद खुद ही बाहर आ जाएगा। इससे पहले कि वो झील से बाहर आता, मैं वहाँ से भाग गया था। मुझे यकीन था कि बूढ़े जिन ने मुझे नहीं देखा था, इसलिए मैंने अपनी शरारत के बारे में किसी को नहीं बताया था और खामोशी से महल वापस आ गया था। अलबत्ता मैं डर रहा था कि अगर बूढ़े जिन ने मुझे देख लिया होगा तो वह ज़रूर मेरी शिकायत लेकर दरबार में आएगा और मेरे बाप से मेरी शिकायत ज़रूर लगाएगा और मेरे बाप को पता चलेगा कि मैंने बूढ़े जिन को न सिर्फ झील में डुबोने की कोशिश की थी बल्कि उसे पत्थर मारकर ज़ख्मी भी कर दिया था। तो मेरा बाप मुझे सख्त सज़ा देगा, क्योंकि वो मुझे शरारतें ना करने का कई बार सख्ती से कह चुका था, लेकिन मैं फिर भी बाज ना आता था। कई दिन गुजर गए मगर वो बूढ़ा जिन दरबार में ना आया और ना ही उसके बारे में किसी को कुछ खबर हुई, इसलिए मैं मुतमईन हो गया। फिर चंद दिन बाद मैंने सोचा कि मुझे झील के पास जाकर खुद ही देखना चाहिए कि वो किस हद तक ज़ख्मी हुआ था। अगर उसने मुझे पहचान लिया तो मैं फ़ौरन वहाँ से भाग जाऊँगा, वरना अनजान बनकर उसकी खबरगिरी कर लूँगा। ये सोचकर मैं उस पहाड़ी के पास चला गया जिसके गार में वो बूढ़ा जिन रहता था। वहाँ हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। मैं बूढ़े जिन को ढूंढता हुआ झील की तरफ गया तो मुझे वो एक पत्थर पर बैठा दिखाई दिया।
बूढ़ा जिन बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रहा था। उसके सर और जिस्म पर किसी जख्म का कोई निशान नहीं था, जैसे मेरा मारा हुआ एक भी पत्थर उसे ना लगा हो। बूढ़ा जिन मेरी तरफ ही देख रहा था। मैं उससे डर रहा था। फिर बूढ़े जिन ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं समझ गया कि उसने मुझे पहचान लिया है और वो मुझे अपने पास बुलाकर सजा देना चाहता है। चुनाचे मैंने वहां से भाग जाने का सोचा, लेकिन फिर ना जाने क्या हुआ कि मैं खुद ब खुद उस बूढ़े जिन की तरफ बढ़ने लगा। यूं लग रहा था जैसे कोई अनजान सी ताकत मुझे बूढ़े जिन की तरफ धकेल रही हो। मैंने रुकने और पलटकर भागने की बहुत कोशिश की, मगर मैं कामयाब ना हो सका। फिर मेरे कदम उस बूढ़े जिन के करीब ही जा रुके। बूढ़ा जिन मेरी जानिब गजबनाक नजरों से देख रहा था और मुझे उससे खौफ आ रहा था। उसने मुझे मेरे नाम से पुकारते हुए कहा कि वो जानता है कि उसे मैंने ही झील में धक्का दिया था और पत्थर भी मारे थे। उसने मुझे बताया कि वो झील की दलदल में फंस गया था, जिससे उसकी मौत वाक़या हो गई थी और उसकी मौत मेरी वजह से हुई थी। अब झील के पास बूढ़ा जिन नहीं बल्कि उसकी रूह मौजूद थी, जो मुझे मेरी शरारत की सज़ा देना चाहती थी। मैं बहुत रोया, चीखा, चिल्लाया, मगर बूढ़े जिन की रूह को मुझ पर कोई तरस नहीं आया और उसने अपने लिबास से एक पत्थर की बोतल निकाली और इस बोतल का मुंह मेरी तरफ कर दिया और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा था, मेरा जिस्म स्याह धुएं में तब्दील होता जा रहा था और जब मेरा जिस्म मुकम्मल तौर पर धुएं में तब्दील हो गया तो अचानक धुआं उस पत्थर की बोतल में घुसने लगा। थोड़ी ही देर में मैं धुआं बनकर उस बोतल में समा गया। बूढ़े जिन की रूह ने बोतल की तरफ देखकर मुझसे मुखातिब होकर कहा कि उसने मुझे हमेशा के लिए धुआं बनाकर पत्थर की बोतल में बंद कर दिया है। अब मैं इस बोतल से कभी भी बाहर नहीं आ सकूंगा। उसने ये भी कहा कि मुझे इस बोतल में उस वक्त तक धुआं बनकर रहना पड़ेगा जब तक कि कोई इंसान पत्थर की इस बोतल को उठाकर लाकूत के दरख्त पर ना मार दे। जैसे ही बोतल लाकूत के दरख्त से टकराएगी, मैं अपना आधा वजूद लेकर बोतल से बाहर आ जाऊंगा, वो भी इस हाल में कि मेरा सर, कांधे और हाथ असल हालत में रहेंगे, लेकिन मेरा बाकी वजूद धुएं का ही रहेगा। धुएं की दुम इसी बोतल में ही रहेगी। मैं दिन के वक्त बोतल से बाहर निकल सकूंगा और फिर रात को मुझे दोबारा धुआं बनकर बोतल में जाना होगा। ऐसा उस वक्त तक होता रहेगा जब तक कोई इंसान मुझे अपने साथ रखकर मुझसे कोई नेक काम नहीं करा लेता। जब भी कोई आदमजाद मुझसे नेकी कराएगा, तब मुझे उस बोतल से न सिर्फ आज़ादी मिल जाएगी बल्कि मेरा बाकी जिस्म भी असल हालत में आ जाएगा। तो उम्रू यार, आज तुमने 500 सालों के बाद इस बोतल को उठा भी लिया था और उसे लाकूत के दरख्त पर भी मार दिया था। आज मैं सैकड़ों सालों बाद इस बोतल में से निकला हूँ, वो भी तुम्हारी वजह से। मुझे आज़ादी ज़रूर मिली है, लेकिन ये आज़ादी अभी अधूरी है। मैं बोतल से मुकम्मल आज़ादी तब हासिल करूँगा जब कोई आदमजाद मुझसे नेक काम कराएगा। शाशा जिन मुसलसल बोलता चला गया। उम्रू अय्यार खामोशी से उसकी दास्तान सुन रहा था। उसकी दास्तान सुनते हुए उस पर जिन का छाया हुआ खौफ ख़त्म हो गया था। अधूरी ही सही, तुम्हें आज़ादी तो मिल गई ना। तुम्हारे लिए इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है? उम्रू ने कहा। हाँ, मैं खुश हूँ, मगर शाशा जिन कहते कहते रुक गया। मगर क्या? उम्रू ने पूछा। बोतल में हर 100 साल गुजरने के बाद मैं ज़ोर ज़ोर से चीखता चिल्लाता था और बोतल को उठा उठा कर दुनिया के हर हिस्से में ले जाता था जहाँ इंसानी आबादियाँ होती थीं। मैं चाहता था कि बोतल देखकर कोई इंसान तो उसे उठाएगा। ऐसा कई बार हुआ था। बोतल बेशुमार इंसानों के हाथ लगी थी और उन्होंने खाली बोतल देखकर उसे फेंका भी था, मगर किसी ने बोतल को लाकूत के दरख्त पर नहीं मारा था। इसलिए मैं बोतल से नहीं निकल सका था। 100 सालों तक मैं बोतल में सोया रहता था, फिर 100 सालों बाद जागता और मैं चीख चीख कर आदमजादों को अपनी तरफ मतवज्जा करने की कोशिश करता, लेकिन शायद किसी को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। मैं आदमजादों से कहता था कि मुझे इस बोतल से आज़ाद करा दो, तो मैं उसका 10 सालों तक गुलाम बनकर रहूँगा और उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दूँगा। दुनिया भर के ख़जाने उसे दूँगा और उसे बड़ी से बड़ी सल्तनत का बादशाह भी बना दूँगा। मैं 100 सालों बाद सिर्फ एक दिन के लिए जागता था। मुझ में सिर्फ इतनी ताकत बाकी थी
کہ میں بوتل اپنی مرضی سے انسانوں کی بستیوں میں کہیں بھی لے جا کر گرا سکتا تھا۔ 100 سال پورے ہوئے مگر مجھے آزادی نہ ملی۔ پھر دوسرے 100 سال بعد میں پھر جاگا اور آدمزادوں کو آوازیں دینے لگا۔ میں نے 20 سال اس آدمزاد کا غلام بننے کا کہا تھا جو مجھے اس بوتل سے نجات دلاتا اور دنیا کی تمام خوشیاں اس کے قدموں میں ڈالنے کا وعدہ بھی کرتا رہا، مگر میری آواز کسی نے نہ سنی۔ میں پھر سو گیا۔ اسی طرح ہر 100 سال بعد میں جاگتا اور بوتل کو کہیں کا کہیں لے جا کر آدمزادوں کو مدد کے لیے پکارتا رہا۔ ہر بار میں آدمزادوں کو بڑے سے بڑا لالچ دیتا رہا لیکن کسی نے بھی میری مدد نہ کی۔ آج جب 500 سال پورے ہوئے تو میں بوتل کو اس جنگل میں لے آیا۔ میں بہت غصے میں تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بوتل کو اسی جنگل میں ہی پڑا رہنے دوں گا۔ اگر اس جنگل میں کسی انسان نے آ کر بوتل اٹھا لی اور اگر اس نے بوتل اٹھا کر لاکوت کے درخت سے مار کر مجھے آزاد بھی کر دیا تو بھی میں نہ اس کا غلام بنوں گا نہ اس کے لیے کوئی بھلائی کا کام کروں گا، بلکہ اس بار جو مجھے بوتل سے رہائی دلائے گا اسی کو مجھے بوتل سے مکمل رہائی بھی دلانی ہوگی۔ مجھ سے کوئی ایسا نیک کام کرانا ہوگا جس سے میں بوتل سے ہمیشہ کے لیے آزادی حاصل کر سکوں اور مجھے میرا باقی جسم بھی واپس مل جائے۔ اور اگر اس انسان نے میری مدد نہ کی تو 3 دن بعد میں اس انسان کو ہلاک کر دوں گا۔ شاشا جن نے کہا تو امرو عیار بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم اس بار میری وجہ سے بوتل سے باہر نکلے ہو؟ اگر میں نے تمہیں بوتل سے مکمل آزادی نہ دلائی تو تم مجھے ہلاک کر دو گے؟ امرو نے بوکھلا کر کہا، ہاں، جنگل میں سے بوتل تم نے ہی اٹھائی تھی اور تم نے اسے لاکوت کے درخت سے بھی مارا تھا، اسی لیے میں آدھا جن اور آدھا دھواں بن کر بوتل سے نکل آیا ہوں۔ اب میں نے جو قسم کھائی ہے اسے تمہیں ہی پورا کرنا ہوگا۔ تمہیں مجھ سے کوئی نیک کام کرانا ہوگا، اس کے لیے تمہارے پاس صرف 3 دن کا وقت ہے۔ 3 دنوں تک اگر تم نے مجھ سے کوئی ایسا نیک کام نہ کرایا جس کی وجہ سے میں بوتل سے مکمل آزادی حاصل کر کے باہر نکل سکوں تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، شاشا جن نے کہا، اور امرو اس کی جانب غصیلی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اچھی زبردستی ہے، ایک تو تم میری وجہ سے 500 سالوں بعد بوتل سے آزاد ہوئے ہو اور بجائے میرا احسان ماننے کے تم مجھے ہی ہلاک کرنے کا کہہ رہے ہو۔ امرو نے غصے سے کہا، کیا کروں، مجبوری ہے، میں قسم جو کھا چکا ہوں، شاشا جن نے جیسے بے چارگی سے کہا۔ مجبوری؟ میں کسی مجبوری کو نہیں مانتا، اور سن لو، میں نے تمہیں جان بوجھ کر اس بوتل سے آزاد نہیں کیا ہے۔ راستے میں پتھر کی بوتل دیکھ کر میں رک گیا تھا، میں نے اسے خالی سمجھ کر ایک طرف پھینک دیا تھا۔ اس طرف لاکوت کا درخت تھا، اس کے بارے میں بھی مجھے کچھ علم نہیں تھا، یہ سب اتفاق سے ہوا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس بوتل میں تم قید تھے اور ایک نیک بزرگ جن نے تمہیں اپنے قتل کے جرم میں قید کیا تھا تو میں تمہاری کوئی مدد نہ کرتا اور بوتل کو کسی جوہڑ میں پھینک کر چلا جاتا۔ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم نے بوتل جان بوجھ کر لاکوت کے درخت پر ماری تھی یا انجانے میں، یہ میں نہیں جانتا، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ تم ہی میرے نجات دہندہ ہو۔ تم نے مجھے بوتل سے آدھی آزادی دلائی ہے، اس لیے باقی آزادی بھی اب تم ہی دلاؤ گے، ورنہ مجھے اپنی قسم پوری کرنی پڑے گی اور وہ قسم تمہاری موت سے ہی پوری ہوگی، شاشا جن نے کہا۔ اور اگر میں تمہیں اسی حالت میں چھوڑ کر یہاں سے چلا جاؤں تو؟ امرو نے اس کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم ایسا نہیں کر سکتے، شاشا جن نے کہا۔ کیوں؟ میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ امرو نے منہ بنا کر کہا، اب تم جہاں جاؤ گے میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا، تم سے اب یہ بوتل جدا ہو سکتی ہے اور نہ میں۔ رات کا وقت ہے اس لیے مجھے دوبارہ بوتل کے اندر جانا ہوگا، لیکن اب مجھ میں اتنی طاقت ضرور آ گئی ہے کہ میں بوتل کو ہر وقت تمہارے پاس رکھ سکوں، شاشا جن نے کہا، اور امرو کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ اگر ایسا ہوا تو میں بوتل لے جا کر کسی دریا یا سمندر میں پھینک دوں گا، امرو نے غصے سے کہا۔ ایسا بھی کر کے دیکھ لینا، بوتل خود بخود تمہارے پاس پہنچ جائے گی، شاشا جن نے ہنس کر کہا، اور امرو گھبرا کر رہ گیا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میں تمہاری کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ امرو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ مجھ سے کوئی ایسا نیک کام کراؤ جس سے تمہیں بھی سکون ملے اور مجھے بھی ہمیشہ کی آزادی مل جائے، شاشا جن نے کہا۔ کیسا نیک کام؟ تم کیا کر سکتے ہو؟
امرو نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس سے پوچھا۔ نیک کام کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، شاشا جن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی؟ امرو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کچھ بھی، شاشا جن نے اسبات میں سر ہلا کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے سوچنے دو، امرو نے کہا۔ رات ہو گئی ہے، اب مجھے بوتل میں واپس جانا ہے، تم رات بھر سوچو، صبح میں جب بوتل سے نکلوں گا تو مجھے بتا دینا، شاشا جن نے کہا۔ کیا مطلب، اب میں رات بھر تمہارے دوبارہ باہر آنے کا انتظار کرتا رہوں گا؟ امرو نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ بالکل، اب تمہیں انتظار تو کرنا ہی ہوگا، تمہیں مجھ سے اپنی جان جو بچانی ہے، شاشا جن نے کہا، اور امرو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ لیکن میں رات بھر اس جنگل میں کیسے رہوں گا؟ امرو نے کہا۔ تو تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم رات اس جنگل میں گزارو؟ تم جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، لیکن جہاں جاؤ بوتل کا ضرور ساتھ لے جانا، میں اب تمہارا آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑوں گا، شاشا جن نے کہا، اور پھر اچانک اس کا سر دھوئیں میں تبدیل ہو گیا اور دھواں تیزی سے سمٹتا ہوا بوتل میں سمانے لگا۔ اسے دھواں بن کر بوتل میں جاتے دیکھ کر امرو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ امرو کچھ دیر وہیں کھڑا غصے سے بوتل کی طرف دیکھتا رہا جس میں شاشا جن دھواں بن کر سما گیا تھا۔ پھر امرو آگے بڑھا اور اس نے جھک کر پتھر کی بوتل اٹھا لی۔ دیکھتا ہوں تم کس طرح سے میرا پیچھا نہیں چھوڑتے، امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس نے بوتل پوری قوت سے جنگل کی طرف پھینک دی۔ بوتل کے دور گرنے کی آواز سنائی دی اور امرو یوں ہاتھ جھاڑنے لگا جیسے بلا اس کے سر سے ٹل گئی ہو، لیکن اسی لمحے جھماکا ہوا اور پتھر کی بوتل دوبارہ اس کے ہاتھ میں نمودار ہو گئی۔ بوتل کو یوں ہاتھ میں نمودار ہوتے دیکھ کر امرو گھبرا گیا اور اس نے بوکھلا کر بوتل کو نیچے پھینک دیا۔ کیا مطلب، یہ بوتل میرے ہاتھ میں کیسے آ گئی تھی؟ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بوتل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بوتل سے کئی قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ بوتل سے کئی قدم پیچھے ہٹ گیا، زمین سے بوتل غائب ہوئی، پھر جھماکا ہوا اور بوتل پھر اس کے ہاتھ میں نمودار ہو گئی، اور امرو بوتل کو دوبارہ ہاتھ میں دیکھ کر جیسے سکتے میں آ گیا۔ اس نے بوتل پھر زمین پر پھینکنے کی کوشش کی مگر بوتل جیسے اس کے ہاتھ سے چپک گئی تھی۔ امرو زور زور سے ہاتھ جھٹکنے لگا لیکن بوتل اس کے ہاتھ سے الگ نہیں ہو رہی تھی۔ رہنے دیں آقا، یہ بوتل اب آپ کی جان نہیں چھوڑے گی، اچانک زنبیل سے محافظ بونے نے سر نکال کر امرو سے مخاطب ہو کر کہا، اور امرو چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ امرو نے اسے غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ زنبیل سے باہر آنے کی اجازت دیں تو بتاتا ہوں، محافظ بونے نے کہا، اور اگر میں اجازت نہ دوں تو؟ امرو نے غصے سے کہا، تو میں واپس زنبیل میں چلا جاؤں گا، محافظ بونے نے سادہ سے لہجے میں کہا، اور امرو اسے گھور کر رہ گیا۔ آؤ باہر، امرو نے منہ بنا کر کہا، اور محافظ بونا فوراً اچک کر زنبیل سے باہر آ گیا۔ اب بتاؤ، امرو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا بتاؤں؟ محافظ بونے نے مسکرا کر کہا۔ دیکھو محافظ بونے، میں اس وقت ہنسی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، بوتل کے بارے میں بتاؤ، تم نے یہ کیوں کہا ہے کہ یہ بوتل میری جان نہیں چھوڑے گی؟ امرو نے اس کی جانب غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی وجہ آپ کو شاشا جن نے بتا دی ہے آقا، جب تک آپ اس کی مدد نہیں کریں گے یہ بوتل آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنی رہے گی۔ میں آپ کو اسی خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، اگر آپ مجھے پہلے زنبیل سے باہر آنے کی اجازت دے دیتے تو میں آپ کو اس بوتل کی حقیقت سے آگاہ کر دیتا اور اسے ہاتھ بھی نہ لگانے دیتا، لیکن آپ تو آپ ہیں، اس وقت آپ نے میری سنی ہی نہیں تھی اور بوتل اٹھا بھی لی اور اسے لاکوت درخت سے بھی مار دیا، جس سے شاشا جن کو آزادی مل گئی، محافظ بونے نے کہا۔ تو یہ وہ خطرہ تھا جسے طوفان نے پہلے ہی محسوس کر لیا تھا، امرو نے کہا۔ ہاں، اسے معلوم ہو گیا تھا کہ بوتل میں جن ہے، اس لیے وہ بدک رہا تھا۔ جب آپ بھی بوتل کو اٹھانے لگے تھے تو آپ کو بھی اپنے جسم میں سنسناہٹ کا احساس ہوا تھا جیسے بوتل آپ کے لیے کسی نقصان کا باعث بن سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے بوتل اٹھا لی تھی۔ اگر آپ بوتل اسی طرح پڑی رہنے دیتے تو شاشا جن اسے خود ہی کہیں اور لے جا کر پھینک دیتا اور اگلے 100 سالوں کے لیے پھر سو جاتا، محافظ بونے نے کہا۔ بہرحال اب جو ہونا تھا ہو گیا ہے، تم بتاؤ اب میں اس بوتل سے
جان چھڑانے کے لیے کیا کروں؟ امرو نے پوچھا۔ اس کے لیے نیک کام تلاش کریں اور اسے بوتل سے نجات دلا دیں، تبھی بوتل سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے اور شاشا جن آپ کی زندگی بخش سکتا ہے ورنہ نہیں۔ محافظ بونے نے کہا۔ مطلب کہ اگر میں نے اس کی مدد نہ کی تو یہ 3 روز بعد مجھے ہلاک کر دے گا؟ امرو نے کہا۔ بالکل، شاشا جن ایسا کر سکتا ہے اور یہ مصیبت آپ کی اپنی لائی ہوئی ہے، اس لیے اس جن سے بچانے کے لیے نہ میں آپ کی مدد کر سکوں گا اور نہ زنبیل کی کوئی اور کراماتی چیز، محافظ بونے نے کہا، اور امرو ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ جب اتنا بتا سکتے ہو تو یہ بھی بتا دو کہ میں اس سے ایسا کون سا نیکی کا کام لوں جس سے میری جان بھی بچ جائے اور اسے بھی بوتل سے رہائی مل جائے۔ اس نے جو جرم کیا تھا اس کی اسے کافی سزا مل چکی ہے۔ یہ 500 سالوں سے بوتل میں ہے اور 500 سال کم نہیں ہوتے، امرو نے کہا۔ تو آخر آپ کے دل میں اس جن کے لیے ہمدردی کا جذبہ جاگ رہا ہے؟ محافظ بونے نے مسکرا کر کہا۔ تو اور کیا کروں، اب تو میری جان پر بھی بن آئی ہے، امرو نے منہ بنا کر کہا، اور محافظ بونا بے اختیار ہنس دیا۔ اس دور میں شیطانی ذریتوں، جادوگروں اور جادوگرنیوں کو ہلاک کرنے کے علاوہ بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے آقا؟ شاشا جن کو آپ کسی ایسے جادوگر یا جادوگرنی کو ہلاک کرنے کے لیے کہیں جو بے حد ظالم، بے رحم، شیطان صفت اور سفاک ہو۔ کسی کو ایسے ظالموں سے بچانا ہی سب سے بڑی نیکی کہلاتی ہے، محافظ بونے نے کہا۔ اوہ، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ان دنوں شہنشاہ افراسیاب اور سردار امیر حمزہ کی فوجوں کے درمیان زبردست جنگ ہو رہی ہے۔ کیوں نہ میں اس جن کی مدد سے شہنشاہ افراسیاب جیسے شیطان کو ہلاک کرا دوں۔ شہنشاہ افراسیاب ہلاک ہو گیا تو اس کے طلسم ہوشربا کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ جیت سردار امیر حمزہ اور تمام مسلمانوں کی ہوگی۔ اس سے بڑی نیکی اور بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ امرو نے کہا۔ نہیں آقا، آپ شاشا جن کو شہنشاہ افراسیاب اور اس کی موت کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتے، محافظ بونے نے کہا۔ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ میں نے اسے کسی جادوگرنی یا جادوگر کو ہلاک کرنے کا کہوں۔ شہنشاہ افراسیاب سے بڑا جادوگر اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ ظالم بھی ہے، بے رحم بھی اور شیطان صفت بھی، امرو نے کہا۔ شہنشاہ افراسیاب کی جنگ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ سردار امیر حمزہ سے ہے۔ اس جنگ سے براہ راست آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے آپ دوسری لڑائی میں اپنی بچت کی کوئی راہ تلاش نہیں کر سکتے۔ شاشا جن اور آپ کا مسئلہ الگ ہے، اس لیے آپ اسے شہنشاہ افراسیاب اور سردار امیر حمزہ کی جنگ سے الگ رہ کر حل کریں، محافظ بونے نے کہا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے میں ان سے الگ کسی اور جادوگر یا جادوگرنی کے بارے میں سوچوں؟ امرو نے پوچھا۔ بالکل، ایسا کرنے سے ہی آپ کی شاشا جن سے جان چھوٹ سکتی ہے، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تب پھر تم ہی مشورہ دو، میں شاشا جن کو کس جادوگر یا جادوگرنی کی ہلاکت کے لیے لے جاؤں، امرو نے کہا۔ اس سے پہلے کہ محافظ بونا کچھ کہتا، اچانک جنگل میں گھوڑے کے ٹاپوں کی تیز آوازیں سنائی دیں، جیسے کوئی گھوڑا دوڑاتا ہوا اس طرف آ رہا ہو۔ پہاڑی کے اندر نیلے رنگ کے پتھروں سے بنا ہوا محل انتہائی شاندار تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پہلے پہاڑی کے اندر سے پتھروں کو کاٹ کر اسے کھوکھلا کیا گیا ہو اور پھر نیلے پتھروں سے اسے باقاعدہ ایک محل کے سے انداز میں تعمیر کر دیا گیا ہو۔ محل کی تمام دیواریں، فرش اور چھتیں نیلے رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ محل کے ستون بھی گول اور بڑے بڑے نیلے پتھروں کے بنائے گئے تھے۔ محل کے بے شمار کمرے تھے جہاں ضرورت کا ہر سامان موجود تھا۔ یہ کاشار جادوگر کا محل تھا جو اس نے ظاہر ہے جادو سے تعمیر کیا تھا۔ کاشار جادوگر اپنے اس محل کو نیلا محل کہتا تھا اور یہیں رہتا تھا۔ کاشار جادوگر کا محل بالکل خالی تھا۔ اس کے محل میں نہ کوئی کنیز تھی اور نہ کوئی غلام، وہ تنہا رہنے کا عادی تھا۔ محل کے ایک خاص کمرے میں جا کر وہ شیطان کی پوجا کرتا تھا۔ وہ شہنشاہ افراسیاب سے بھی بڑا اور طاقتور جادوگر بننا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ کاشار جادوگر یہ بھی چاہتا تھا کہ اسے شیطان کی طرح لمبی زندگی مل جائے اور اسے قیامت تک موت نہ آ سکے۔ اسی لیے وہ شیطان کی پوجا پاٹ میں مصروف رہتا تھا۔ شیطان کی پوجا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہفتے میں ایک بار 4 بچوں کو اس کی بھینٹ چڑھاتا تھا۔
وہ انسانی آبادی میں جا کر 4 ہم عمر بچوں کو تلاش کر کے لاتا اور پھر انہیں ایک کمرے میں لے جا کر ذبح کر دیتا اور ان بچوں کے خون سے غسل کرتا تھا۔ وہ حقیقت میں بے حد ظالم، سفاک اور بے رحم جادوگر تھا، کیونکہ اسے معصوم بچوں کو ذبح کرتے ہوئے ان پر ذرا بھی ترس نہیں آتا تھا۔ کاشار جادوگر کے پاس ایک روز شیطان کے دربار کا پجاری آیا اور اس نے کاشار جادوگر کو خوشخبری دی کہ شیطان اس کی پوجا سے بے حد خوش ہے اور اس نے کاشار جادوگر کی تمام خواہشات پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ سن کر کاشار جادوگر بے حد خوش ہوا۔ شیطان کے پجاری نے اس سے کہا کہ اس کی خواہشات تب پوری ہو سکتی ہیں جب وہ ملک تاران کی شہزادی صدف سے شادی کر لے گا۔ پجاری نے کاشار جادوگر کو یہ بھی بتایا کہ وہ شہزادی صدف کو زبردستی اپنے محل تک تو لا سکتا ہے، لیکن وہ اس سے زبردستی شادی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اسے شہزادی صدف کو اس بات کے لیے راضی کرنا پڑے گا کہ وہ اس سے اپنی مرضی اور خوشی سے شادی کا اقرار کر لے۔ کاشار جادوگر خوش تھا کہ شیطان نے اس کی سن لی ہے۔ اس کے لیے شہزادی صدف سے شادی کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، اس لیے وہ فوراً ملک تاران پہنچ گیا اور وہاں سے شہزادی صدف کو لے آیا۔ اس نے شہزادی صدف کو ایک نہایت خوبصورت اور صاف ستھرے کمرے میں قید کر رکھا تھا۔ وہ روزانہ شہزادی صدف کے کمرے میں جاتا تھا اور اسے شادی کے لیے رضامند کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن شہزادی صدف ہر بار اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی تھی۔ اس کے انکار کرنے پر کاشار جادوگر کو غصہ تو بہت آتا تھا، لیکن وہ اپنا غصہ پی جاتا تھا۔ شہزادی صدف کے حسن سے وہ بے حد متاثر تھا، اس لیے وہ شہزادی صدف کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، اور پجاری نے بھی اسے شہزادی سے زبردستی شادی کرنے سے منع کیا تھا، ورنہ کاشار جادوگر کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ شہزادی صدف کو شادی کے لیے مجبور کر سکے۔ شہزادی صدف اس سے بے پناہ نفرت کرتی تھی اور کاشار جادوگر جب بھی اس سے بات کرنے کے لیے اس کے کمرے میں جاتا تھا تو وہ کاشار جادوگر کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ وہ کاشار جادوگر کو ہلاک کر کے وہاں سے بھاگ جاتی۔ کاشار جادوگر کچھ دیر پہلے شہزادی صدف کے کمرے میں سے آیا تھا۔ اس نے شہزادی صدف کو منانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن کئی روز گزرنے کے باوجود شہزادی صدف کا فیصلہ نہیں بدلا تھا۔ اس نے کاشار جادوگر کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور کاشار جادوگر اس سے کوئی بھی بات کرتا تو وہ اس کی کسی بات کا جواب ہی نہیں دیتی تھی۔ شہزادی صدف کی اس ہٹ درمی کی وجہ سے کاشار جادوگر بے حد پریشان تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ شہزادی صدف کو کس طرح منائے۔ وہ ایسا کیا کرے کہ شہزادی صدف خود ہی اس سے شادی کرنے کی حامی بھر لے۔ کاشار جادوگر اپنے شاہی کمرے میں ایک تخت پر کافی دیر سے بیٹھا یہی سب سوچ رہا تھا، لیکن اسے شہزادی صدف کو منانے کا کوئی بھی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اگر پجاری نے مجھے منع نہ کیا ہوتا تو میں جادو کے ذریعے شہزادی صدف کے دماغ پر قبضہ کر لیتا، پھر شہزادی کسی بھی طرح مجھ سے شادی کرنے سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ کاشار جادوگر نے سر جھٹک کر غصے اور بے بسی کے عالم میں کہا۔ اسی لمحے دھماکہ ہوا اور اس کے سامنے اچانک ایک سیاہ رنگ کی انتہائی بوڑھی اور بدصورت عورت نمودار ہو گئی۔ بڑھیا نے سیاہ رنگ کا لبادے نما لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے بال برف کی طرح سفید اور بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے کی کھال خشک ہو کر جیسے اس کے چہرے سے چپک گئی تھی، جس سے اس کی کھوپڑی کی ہڈیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ شکل و صورت سے چڑیل ہی دکھائی دے رہی تھی۔ چاکڑی، تم یہاں؟ کاشار جادوگر نے اسے دیکھ کر بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں کاشار جادوگر، میں یہاں سے گزر رہی تھی، سوچا تم سے ملتی جاؤں، لیکن کیا بات ہے، تم تو بے حد پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ بڑھیا نے بلغم زدہ آواز میں کہا۔ ہاں چاکڑی، میں واقعی پریشان ہوں، کاشار جادوگر نے کہا۔ کیا پریشانی ہے مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہارے کسی کام آ سکوں، چاکڑی نے کہا۔ میں شہزادی صدف کی وجہ سے پریشان ہوں، کاشار جادوگر نے کہا۔ شہزادی صدف؟ کون شہزادی؟ چاکڑی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، اور کاشار جادوگر نے اسے شہزادی صدف کے بارے میں ساری تفصیل بتا دی، اور ساتھ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ شیطانی دربار سے پجاری نے آ کر اس سے کیا کہا تھا۔ اوہ، تو تم اس لیے پریشان ہو کہ شہزادی صدف تم سے شادی کرنے کے لیے نہیں مان رہی، چاکڑی نے کہا۔ ہاں،
جب تک وہ اپنی خوشی اور مرضی سے اقرار نہیں کرے گی میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، اور جب تک میری اس سے شادی نہیں ہو جاتی میں شہنشاہ افراسیاب سے بڑا اور طاقتور جادوگر نہیں بن سکتا۔ کاشار جادوگر نے کہا، میں تمہیں ایک راستہ بتاتی ہوں، اس پر عمل کرو تو شہزادی صدف مان جائے گی اور خود ہی تم سے شادی کرنے کا اعلان کر دے گی۔ چاکڑی نے کہا تو کاشار جادوگر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں یکلخت امید کی چمک ابھر آئی تھی۔ اوہ، کیا واقعی تمہارے پاس ایسا کوئی طریقہ ہے جس سے شہزادی صدف مان جائے؟ کاشار جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہاں ایک طریقہ ہے۔ چاکڑی نے کہا، بتاؤ کیا طریقہ ہے وہ؟ اگر تمہارے بتائے ہوئے طریقے سے شہزادی صدف مان گئی اور میری اس سے شادی ہو گئی تو میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا چاکڑی۔ میں تمہیں کالی دنیا سے نکال کر اس محل میں لے آؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ تم یہاں میری ماں بن کر رہو گی۔ اس محل میں جتنی میری عزت ہوگی اس سے کہیں بڑھ کر تمہاری عزت کی جائے گی۔ کاشار جادوگر نے کہا، اوہ، کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ چاکڑی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں میں ایسا کر سکتا ہوں۔ کاشار جادوگر نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، تو سنو۔ چاکڑی نے کہا اور پھر وہ کاشار جادوگر کو شہزادی صدف سے ہاں کرانے کے لیے طریقہ بتانے لگی، جسے سن کر کاشار جادوگر کا چہرہ مسرت سے کھلتا چلا گیا۔ اوہ، اس بارے میں تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ واقعی اگر اس طریقے پر عمل کیا جائے تو شہزادی صدف فوراً ہاں کر دے گی، وہ مجھ سے شادی کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ تم واقعی بے حد ذہین ہو چاکڑی، میں تم سے بے حد خوش ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ شادی کے فوراً بعد میں شیطانی دربار میں جا کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آؤں گا۔ تم جیسی ذہین چڑیل کی میرے محل کو بے حد ضرورت ہے۔ کاشار جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور چاکڑی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ لگتا ہے طوفان واپس آ رہا ہے۔ امرو نے گھوڑے کے بھاگتے قدموں کی آوازیں سن کر مسرت بھرے لہجے میں کہا، نہیں یہ طوفان نہیں ہے۔ محافظ بونے نے کہا اور امرو چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا، لیکن محافظ بونا بے حد سنجیدہ تھا۔ طوفان نہیں ہے تو رات کے وقت اس جنگل میں کون آ رہا ہے؟ امرو نے حیران ہو کر کہا، شہزادہ جبران۔ محافظ بونے نے کہا، شہزادہ جبران؟ کون شہزادہ جبران؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، شہزادہ جبران ملکاران کے شہزادہ ہے اور اس کی شادی ملک تاران کی شہزادی صدف سے ہونے والی ہے۔ وہ شہزادی صدف کی تلاش میں یہاں آیا ہے۔ محافظ بونے نے کہا، شہزادی صدف کی تلاش میں؟ کیا مطلب؟ کیا شہزادی صدف ان جنگلوں میں ہے؟ امرو نے کہا، آقا، ملک تاران کی شہزادی صدف کو ایک ظالم جادوگر اٹھا کر لے گیا ہے۔ وہ جادوگر شہزادی صدف سے شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور جادوگر بن جائے۔ وہ شہنشاہ افراسیاب اور سامری جادوگر سے بھی بڑا جادوگر بننا چاہتا ہے۔ اس کے لیے شیطان کے ایک درباری نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ ملک تاران کی شہزادی صدف سے شادی کر لے تو شیطان اس کی یہ خواہش پوری کر دے گا اور وہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقتور جادوگر بن جائے گا۔ اس لیے وہ جادوگر ملک تاران سے شہزادی صدف کو اغوا کر کے لے گیا تھا اور اب وہ شہزادی صدف سے شادی کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ محافظ بونے نے کہا، اوہ، کون ہے وہ جادوگر؟ اس کا نام کیا ہے؟ امرو نے پوچھا۔ اس کا نام کاشار جادوگر ہے۔ وہ بے حد ظالم، بے رحم اور خوفناک جادوگر ہے جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہر ہفتے 4 انسانی بچوں کو ہلاک کر کے ان کے خون سے غسل کرتا ہے۔ محافظ بونے نے کہا اور پھر اس نے امرو کو کاشار جادوگر کے بارے میں تفصیل سے بتانا شروع کر دیا۔ جس روز کاشار جادوگر نے شہزادی صدف کو اس کے محل سے اغوا کیا تھا، اس روز شہزادہ جبران خصوصی طور پر شہزادی صدف سے ملنے آیا تھا۔ اس نے شہزادی صدف سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں پیغام بھیجا تو شہزادی صدف کے کمرے میں جانے والی کنیزوں نے اسے بتایا کہ شہزادی صدف کمرے میں نہیں ہے۔ کمرے میں ہر طرف راکھ بکھری ہوئی تھی اور کمرہ انسانی گوشت جلنے کی سران سے بھرا ہوا تھا، جیسے وہاں کسی انسان کو زندہ جلایا گیا ہو۔ یہ خبر چند ہی لمحوں میں پورے محل میں پھیل گئی۔ شہزادہ جبران کے ہمراہ شاہ تیران اور ملکہ شہزادی صدف کے کمرے میں دوڑے آئے اور پھر وہاں شہزادی صدف کو نہ پا کر ان کی روح فنا ہو گئی۔
سارے محل اور پھر ہر جگہ شہزادی صدف کو تلاش کرایا گیا، لیکن شہزادی صدف کو نہ ملنا تھا اور نہ ہی وہ انہیں ملی۔ پھر شاہ تاران نے شاہی نجومی کو بلا لیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اپنا حساب کتاب لگا کر معلوم کرے کہ شہزادی صدف کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ شاہی نجومی نے حساب کتاب لگایا تو اسے پتہ چل گیا کہ شہزادی صدف کو کاشار جادوگر نے اغوا کیا ہے۔ اس نے شاہ تاران کو سب کچھ بتا دیا۔ شہزادہ جبران بھی وہاں موجود تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ اس کی منگیتر کو ایک جادوگر اٹھا کر لے گیا ہے اور وہ اس سے زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ اسی وقت محل سے نکل آیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہر حال میں کاشار جادوگر کو تلاش کرے گا اور اسے ہلاک کر کے اس کی قید سے شہزادی صدف کو نکال لائے گا۔ محافظ بونے نے امرو کو باقی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا اور امرو ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اوہ، تو اب شہزادی صدف کی تلاش میں شہزادہ جبران یہاں آ رہا ہے؟ کیا وہ جادوگر اسی جنگل میں کہیں موجود ہے؟ امرو نے پوچھا۔ نہیں آقا، کاشار جادوگر یہاں سے لاکھوں کوس دور ویران پہاڑیوں میں رہتا ہے۔ اس نے ایک پہاڑی کو کھوکھلا کر کے اندر ایک شاندار محل بنا رکھا ہے۔ شہزادی صدف بھی اس کے ساتھ وہیں موجود ہے۔ کاشار جادوگر شہزادی صدف کو ہر ممکن طریقے سے منانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس سے شادی کر لے، راضی ہو جائے، لیکن شہزادی صدف ہر بار اسے انکار کر دیتی ہے۔ محافظ بونے نے کہا، اوہ، تب تو مجھے شہزادہ جبران کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ اتنی دور شہزادی کی تلاش میں کیسے جائے گا؟ اور کیا وہ اکیلا کاشار جیسے طاقتور اور خوفناک جادوگر کا مقابلہ کر سکے گا؟ امرو نے کہا، نہیں آقا، وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ محافظ بونے نے کہا، اور اگر میں کوشش کروں تو؟ امرو نے پوچھا۔ آقا، آپ شاشا جن سے اپنی جان بچانا چاہتے ہیں؟ محافظ بونے نے کہا، ہاں، کیوں نہیں، اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ امرو نے کہا، تو پھر آپ ایک کام کریں، کاشار جادوگر کو اکیلا نہ شہزادہ جبران ہلاک کر سکتا ہے اور نہ آپ، لیکن اگر آپ دونوں ساتھ جائیں اور شاشا جن کی مدد لیں تو اس جادوگر کو ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ شاشا جن کی مدد سے اگر آپ کاشار جادوگر کو ہلاک کر دیں گے تو یہ شاشا جن کی نیکی بن جائے گی اور اس نیکی کے بدلے میں اسے بوتل سے ہمیشہ کے لیے آزادی مل جائے گی۔ اس طرح وہ آپ کی جان بخش دے گا اور آقا، شاشا جن آپ کے بے حد کام آ سکتا ہے۔ اسے ایک ایسے غار کا پتہ ہے جس میں سرخ، سبز اور نیلے ہیرے بھرے ہوئے ہیں، اخروٹ جتنے بڑے اور انتہائی قیمتی ہیرے، جنہیں پا کر آپ خوش ہو جائیں گے۔ غار کے اس خزانے کو سہ رنگی خزانہ کہا جاتا ہے۔ محافظ بونے نے کہا، اور خزانے کا سن کر امرو کا دل بلیوں اچھل پڑا۔ سہ رنگی خزانہ، یہ وہی خزانہ ہے نا جسے جاگال جادوگر کا خزانہ کہا جاتا ہے؟ وہ جاگال جادوگر جو کئی صدیوں پہلے دنیا کا امیر ترین جادوگر سمجھا جاتا تھا، اور اس نے اپنا خزانہ کسی غار میں چھپا دیا تھا اور پھر وہ ایک نیک آدمی کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تھا۔ اس وقت سے اس کا خزانہ کسی غار میں پڑا ہوا ہے۔ امرو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں آقا، میں آپ کو اسی خزانے کا بتا رہا ہوں۔ اگر آپ شاشا جن سے کہیں گے تو وہ آزادی کی خوشی میں آپ کو اس غار تک ضرور پہنچا دے گا۔ محافظ بونے نے کہا، اور امرو کا چہرہ یک لخت پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں شاشا جن کو اس بوتل سے رہائی ضرور دلاؤں گا۔ اس بیچارے کو بوتل میں قید ہوئے 500 سال گزر چکے ہیں۔ یہ اپنی غلطی کی بہت سزا بھگت چکا ہے، اب اس کی سزا ختم ہو جانی چاہیے۔ امرو نے کہا۔ اسی وقت سامنے سے ایک گھڑ سوار دوڑتا ہوا اس طرف آ گیا۔ آسمان پر موجود چاند کی وجہ سے وہاں روشنی ہو رہی تھی، اس لیے امرو اس گھڑ سوار کو آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ گھڑ سوار نے بھی امرو کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار کم کی اور پھر گھوڑا دوڑاتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ معاف کرنا بھائی صاحب، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کون سا جنگل ہے؟ گھڑ سوار نے امرو عیار سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ وہ بے حد تھکا ہوا ضرور لگ رہا تھا، جیسے وہ طویل سفر کرتا ہوا آ رہا ہو۔ ضرور شہزادہ حضور، اس جنگل کے بارے میں آپ کو میں نہیں بتاؤں گا تو اور کون بتائے گا؟ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور گھڑ سوار بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ آپ کیسے جانتے ہیں کہ میں شہزادہ ہوں؟ گھڑ سوار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور اچھل کر گھوڑے سے نیچے آ گیا۔ مجھے آپ کا نام بھی معلوم ہے جناب۔
आप मुल्क आराम के शहजादा जिब्रान हैं। उमरू ने उसी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और शहजादा जिब्रान के चेहरे पर हकीकतन हैरत के तासुरात उभर आए। वो उमरू की जानिब ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि कोई इंसान उसे इस तरह भी पहचान सकता है। हाँ, मैं शहजादा जिब्रान हूँ, लेकिन आप? शहजादा जिब्रान ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। मैं उमरू अय्यार हूँ, ख्वाजा उमरू अय्यार। उमरू ने कहा। उमरू अय्यार? ओह, आप कहीं वो उमरू अय्यार तो नहीं जो सरदार अमीर हमजा का खास दरबारी है और जो जिन्नों, जादूगरों और जादूगरनियों को हलाक करने में मशहूर है? शहजादा जिब्रान ने इंतहाई हैरत ज़दा लहजे में कहा। जी हाँ, खूब पहचाना आपने, मैं वही उमरू हूँ, उमरू अय्यार। उमरू ने कहा तो शहजादा जिब्रान का चेहरा मुसरत से खिल उठा। उसने बड़े तपाक से उमरू से मुसाफा किया। ये मेरी खुशकिस्मती है उमरू भाई कि आप मुझे यहाँ मिल गए हैं। आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है। मुल्क आरान में हर तरफ आप ही के चर्चे हैं। शहजादा जिब्रान ने कहा। अच्छा, क्या चर्चे हैं? उमरू ने पूछा। यही कि आप दुनिया के सबसे बड़े अय्यार, मेरा मतलब है बहुत ज़हीन इंसान हैं और दुनिया के बड़े बड़े जादूगर आपसे डरते हैं। और यही नहीं, कोहकाफ के जिन्न और परिस्तान के देव भी आपका नाम सुनकर खौफ ज़दा हो जाते हैं। शहजादा जिब्रान ने पहले रवानी में कहा और फिर फौरन ही उसने बात बदल दी। इसके अंदाज पर उमरू बेख्तियार हंस पड़ा। लेकिन आप इस वक्त इस जंगल में क्या कर रहे हैं, और वो भी बगैर किसी सवारी के? क्या आप कहीं जा रहे थे? शहजादा जिब्रान ने पूछा। पहले मैं जा रहा था, लेकिन फिर मुझे आपके इंतज़ार में यहाँ रुकना पड़ गया शहजादा हजूर। उमरू ने कहा। मेरे इंतज़ार में? ओह, क्या आपको ये भी मालूम था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? शहजादा जिब्रान ने और ज़्यादा हैरान होते हुए कहा। मालूम तो नहीं था, लेकिन अब मालूम हो गया है। उमरू ने कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। शहजादा जिब्रान ने हैरान होते हुए कहा। कुछ नहीं शहजादा हजूर, मैं मजाक कर रहा था। उमरू ने कहा। ओह अच्छा। शहजादा जिब्रान ने असबात में सर हिलाकर कहा, जैसे वो जानता हो कि उमरू की मजाक करने की भी आदत है। उमरू भाई, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे एक बात कहूँ। चंद लम्हों के बाद शहजादा जिब्रान ने उमरू से मुखातिब होकर कहा। आप शायद मुझे शहजादी सदफ के बारे में बताना चाहते हैं, जिसे काशार जादूगर उठा कर ले गया है। उमरू ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा और शहजादा जिब्रान इस बार उछल पड़ा। ओह, आपको ये भी मालूम है, लेकिन कैसे? क्या आप जादूगर हैं या आप गैब का इल्म रखते हैं? शहजादा जिब्रान ने इंतहाई हैरत ज़दा लहजे में कहा। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, मैं तो उसका एक आजिज़ बंदा हूँ। मैं भला गैब का इल्म कैसे जान सकता हूँ? उमरू ने कहा। तो फिर आपको इन सब बातों का कैसे इल्म हुआ है? शहजादा जिब्रान ने उसी तरह हैरानी से कहा। अल्लाह की कुछ नेक ताकतें हैं जो मुझे बहुत सी बातों से बाखबर कर देती हैं। आप इन बातों को छोड़ें शहजादा हजूर, आप ये बताएं, बगैर कुछ जाने आप शहजादी सदफ और काशार जादूगर की तलाश में क्यों निकल खड़े हुए थे, जबकि आप ये भी नहीं जानते कि काशार जादूगर रहता कहाँ है और वो शहजादी सदफ को कहाँ ले गया है? उमरू ने उसे टालते हुए कहा। अब वो उसे अपनी जंबील और मुहाफिज बोने के बारे में क्या बताता? शहजादा जिब्रान के आते ही उसने पत्थर की बोतल जंबील में डाल ली थी। बस मेरे दिल ने मुझसे कहा था कि अगर मैं शहजादी की तलाश में निकलूंगा तो उस तक ज़रूर पहुंच जाऊंगा। मैं न सिर्फ शहजादी सदफ को तलाश कर लूंगा, बल्कि उस जालिम और शैतान जादूगर को हलाक करके उसके चुंगल से शहजादी को आज़ाद भी करा लूंगा। शहजादा जिब्रान ने कहा। बहुत खूब, तो आपकी खुद एतमादी आपको यहाँ तक ले आई है। उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा और शहजादा जिब्रान ने असबात में सर हिला दिया। ठीक है शहजादा हजूर, आप यहाँ तक आ गए हैं, यही बहुत है। अब मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा जहाँ काशार जादूगर रहता है और जहाँ उसने शहजादी सदफ को कैद कर रखा है। उमरू ने कहा और शहजादा जिब्रान का चेहरा खिल उठा। मतलब आप शैतान जादूगर से शहजादी सदफ को आज़ाद कराने में मेरी मदद करेंगे? शहजादा जिब्रान ने खुश होते हुए कहा। हाँ ज़रूर, ये नेकी का काम है और इस नेक काम में मैं आपकी हर मुमकिन मदद करूँगा। उमरू ने कहा और शहजादा जिब्रान ने
خوشی سے بے اختیار امرو کو گلے سے لگا لیا۔ آپ واقعی نیک انسان ہیں امرو بھائی، آپ کے بارے میں جتنا سنا تھا اس سے بڑھ کر آپ کو پایا ہے، شہزادہ جبران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا، شہزادہ جبران سے نیک شگون لے لیں ورنہ آپ کہیں گے اس مہم میں آپ کو کوئی نیک شگون نہیں ملا، محافظ بونے نے شرارت بھرے لہجے میں کہا اور امرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ شہزادہ حضور، اگر میں آپ سے ایک بات کہوں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ امرو نے کہا۔ ہاں ہاں ضرور، میں بھلا آپ کی کسی بات کا برا کیوں منانے لگا؟ شہزادہ جبران نے خوش دلی سے کہا۔ وہ کیا ہے شہزادہ حضور، میں جب بھی کسی نیک کام کے لیے جاتا ہوں تو میرے پیر و مرشد مجھے جانے سے پہلے نیک شگون کے تحت کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں۔ ان کا نیک شگون پا کر میری بہت سی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور میں ہر مہم میں کامیابی حاصل کرتا ہوں۔ یہاں میرے پیر و مرشد امیر حمزہ نہیں ہے ورنہ میں اس مہم کے بارے میں بتا کر ان سے نیک شگون لے لیتا، لیکن اگر ان کی جگہ آپ بھی مجھے نیک شگون کے تحت کچھ دے دیں گے تو… امرو کہتے کہتے رک گیا۔ اس کی نظریں شہزادہ جبران کے گلے میں موجود سچے موتیوں کی مالاؤں پر جمی ہوئی تھیں۔ اوہ میں سمجھ گیا، میں نے آپ کے نیک شگون کا بھی بہت سن رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی آپ کو نیک شگون دوں گا، آپ یہ سب نیک شگون کے طور پر لے لیں۔ شہزادہ جبران نے اس کی نظروں کو بھانپ کر مسکراتے ہوئے کہا اور گلے سے ساری مالائیں نکال کر امرو عیار کو دے دی۔ مالائیں لے کر امرو خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ مہم شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور اسے بیش قیمت انعام مل گیا تھا اور مہم کے اختتام پر اسے ویسے بھی سہ رنگ خزانہ ملنے والا تھا، اس لیے وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ کاشار جادوگر چاکڑی چڑیل کے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے شہزادی صدف کو بے حد ڈرا رہا تھا۔ وہ شہزادی صدف کے کمرے میں کبھی زہریلے ناگ چھوڑ دیتا اور کبھی اس کا کمرہ زہریلی اور خوفناک مکڑیوں سے بھر دیتا، جنہیں دیکھ کر شہزادی صدف چیخ چیخ کر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ کاشار جادوگر کو چاکڑی چڑیل نے یہی مشورہ دیا تھا کہ وہ شہزادی صدف سے زبردستی شادی تو نہیں کر سکتا ہے، نہ ہی اس پر کوئی جادو کر سکتا ہے، لیکن وہ شہزادی صدف کو ڈرا ضرور سکتا ہے۔ وہ شہزادی صدف کو اس بری طرح سے ڈرائے کہ شہزادی صدف اس کے سامنے ہار مان جائے اور پھر وہ خود ہی اس سے شادی کے لیے ہاں کہہ دے گی۔ کاشار جادوگر شہزادی کو خوف زدہ کر کے پھر اس کے کمرے میں جاتا تھا اور شہزادی سے شادی کے بارے میں پوچھتا تھا، لیکن خوف زدہ ہونے کے باوجود ابھی تک شہزادی صدف نے اس سے شادی کی حامی نہیں بھری تھی، اس لیے کاشار جادوگر کو شہزادی صدف پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ اس نے شہزادی صدف کو ڈرانے کے لیے اس کے کمرے میں آگ بھی لگا دی تھی، جس سے شہزادی صدف کو تو نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے کمرے کی ہر چیز جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ پھر بھی شہزادی نے ہاں نہ کی تو کاشار جادوگر نے شہزادی صدف کے کمرے میں جادوئی کھوپڑیوں کو بھیج دیا، جو سیاہ رنگ کی انتہائی بھیانک اور خوفناک کھوپڑیاں تھیں۔ کھوپڑیاں کمرے میں ہر طرف اڑتی پھرتی تھیں اور بری طرح سے چیختی چلاتی ہوئی شہزادی کو ڈراتی رہتی تھیں۔ ان کھوپڑیوں کے خوف سے شہزادی کا خون خشک ہو گیا تھا اور وہ خوف سے کئی بار بے ہوش ہو چکی تھی۔ چاکڑی چڑیل کے مشوروں پر عمل کرنے کے باوجود کاشار جادوگر کو ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی، جس سے وہ بے حد پریشان تھا۔ وہ سر پکڑے اپنے کمرے میں جڑاؤ تخت پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ ایسا کون سا طریقہ استعمال کرے کہ شہزادی صدف اس کی بات مان لے۔ شہزادی صدف کے بار بار انکار پر اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایسی مغرور اور سرکش شہزادی کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دے یا پھر وہ اس سے زبردستی شادی کر لے، لیکن اسے شیطان پجاری کا خیال آتا تھا جس نے اسے سختی سے پابند کیا تھا کہ وہ شہزادی صدف کو نہ ہلاک کرے اور نہ اس سے زبردستی شادی کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو شیطان اس سے ناراض ہو جائے گا اور اسے بڑا جادوگر بنانے کی بجائے اس کی تمام جادوئی صلاحیتیں بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا اور وہ ایک عام انسان بن کر رہ جائے گا۔ لگتا ہے مجھے خود شیطان کے دربار میں جانا پڑے گا۔ بڑے شیطان سے میں خود جا کر بات کروں گا، وہی اب مجھے بتا سکتا ہے کہ میں شہزادی صدف کو کیسے مناؤں۔ میرے پاس بڑے شیطان کے دربار میں جانے کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، کاشار جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔
उसी लम्हे धमाका हुआ और अचानक वहाँ एक स्याह जादुई पुतला नमूदार हुआ। जादुई पुतले को देखकर काशार जादूगर चौंक पड़ा और हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। उसके नीले महल में यूं तो कोई गुलाम और कनीज नहीं थी, लेकिन उसने महल की हिफाजत की जिम्मेदारी स्याह जादुई पुतलों को सौंप रखी थी, जो गैबी हालत में उसके महल के अंदर और बाहर से हिफाजत करते थे और उस तरफ आने वाले किसी भी फर्द और किसी भी खतरे के बारे में उसे फौरन आगाह कर देते थे। क्या बात है, क्यों आए हो? काशार जादूगर ने जादुई पुतले की तरफ देखकर करख्त लहजे में कहा। आका, उमरू अय्यार आया है, जादुई पुतले ने चीखती हुई आवाज में कहा। उमरू अय्यार? कौन उमरू अय्यार? काशार जादूगर ने चौंक कर कहा। मालूम नहीं आका, वो कह रहा है कि उसे आपसे मिलना है और वो आपको शहजादी सदफ के बारे में भी कुछ बताना चाहता है, जादुई पुतले ने कहा। और काशार जादूगर शहजादी सदफ का सुनकर उछल कर खड़ा हो गया। शहजादी सदफ के बारे में क्या बताना चाहता है वो? जल्दी बताओ, काशार जादूगर ने तेज लहजे में कहा। वो कह रहा था कि उसके पास एक ऐसी चीज है जिससे वो शहजादी सदफ को आपसे शादी करने के लिए राजी कर सकता है, जादुई पुतले ने कहा। और काशार जादूगर के चेहरे पर शदीद हैरत के आसार उभर आए। ओह, लेकिन ये उमरू अय्यार है कौन और उसे शहजादी सदफ के बारे में कैसे मालूम हुआ है कि वो मेरे पास है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ? काशार जादूगर ने कहा। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बाहर जाकर उससे पूछ आऊं, जादुई पुतले ने कहा। ओ नहीं, रहने दो, मैं खुद ही मालूम कर लेता हूँ कि वो कौन है और वो ये सब कैसे जानता है और ये कि वो मेरे खुफिया महल तक कैसे आ पहुंचा है, काशार जादूगर ने कहा। जो हुक्म आका, मैं जाऊं? जादुई पुतले ने कहा। हाँ जाओ, और बाहर जाकर उस उमरू अय्यार का ख्याल रखो। जब मैं आवाज़ दूं तो उसे अंदर ले आना, फिर मैं देखूंगा उसका क्या करना है, काशार जादूगर ने कहा। जो हुक्म आका, जादुई पुतले ने कहा और वहां से गायब हो गया। कौन हो सकता है ये उमरू अय्यार? काशार जादूगर ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने एक मंत्र पढ़कर जोर से फूंक मारी तो अचानक उसके सामने जमीन फटी और वहां से एक नन्हा सा बच्चा उछल कर बाहर आ गया। बच्चा स्याह रंग का था, उसका सर गंजा था और उसकी आंखें गोल गोल और सुरख थीं। जादू बच्चा हाजिर है आका, हुक्म, बच्चे ने बड़े मोदबाना लहजे में कहा। जादू बच्चे, मैं उमरू अय्यार के बारे में जानना चाहता हूँ। कौन है उमरू अय्यार? वो मेरे बारे में क्या जानता है और उसे मेरे खुफिया महल का कैसे पता चला है? वो महल के बाहर मौजूद है और उसने पैगाम भेजा है कि वो शहजादी सदफ से शादी कराने में मेरी मदद कर सकता है। मुझे उसके बारे में बताओ, वो ये सब कैसे जानता है, काशार जादूगर ने कहा। उमरू अय्यार एक चालाक और इंतहाई खतरनाक इंसान है आका। वो यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आया है, वो तुम्हें हलाक करके तुमसे शहजादी सदफ को आज़ाद कराने के लिए आया है, जादू बच्चे ने कहा। और काशार जादूगर बुरी तरह से उछल पड़ा। उसका चेहरा गैज़ो गज़ब से यकलख्त सुर्ख हो गया। उमरू अय्यार, एक इंसान मुझे हलाक करने के लिए आया है और मुझसे शहजादी सदफ को आज़ाद कराना चाहता है। ये तुम क्या कह रहे हो जादू बच्चे, तुम होश में तो हो? काशार जादूगर ने गुस्से से चीखते हुए कहा। मैं गलत नहीं कह रहा आका, उमरू अय्यार वाकई बेहद खतरनाक इंसान है। अगर वो महल में दाखिल हो गया तो वो आपको जान से मार देगा, जादू बच्चे ने कहा। और काशार जादूगर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो जादूगर नहीं है जादू बच्चे, मैं जादूगर हूँ, बहुत बड़ा और ताकतवर जादूगर। मुझे हलाक करना उस आम इंसान के बस की बात नहीं है, मैं उसे एक लम्हे में जलाकर भस्म कर दूंगा, काशार जादूगर ने बेहद गुस्सीले लहजे में कहा। मैंने उमरू अय्यार के बारे में तुम्हें जो बताना था वो बता दिया है, अब तुम जानो और उमरू अय्यार जाने। तुम उसे हलाक करो या वो तुम्हें, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, जादू बच्चे ने जवाबन सख्त लहजे में कहा और उछलकर दोबारा फटी हुई जमीन में समा गया और उसके जमीन में जाते ही जमीन दोबारा बराबर हो गई। उमरू अय्यार, वो मुझे हलाक करने के लिए यहाँ आया है, काशार जादूगर को हलाक करने। मैं उसे भयानक सजा दूंगा, ऐसी भयानक सजा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता, काशार जादूगर ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। साथ ही उसने ताली बजाई। ताली बजाते ही वहाँ एक जादुई पुतला नमूदार हुआ। हुक्म आका, जादुई पुतले ने सर झुकाकर बड़े मोदबाना लहजे में कहा। जाओ, बाहर उमरू अय्यार खड़ा है, उसे फौरन गिरफ्तार कर लो
और फिर उसे बांध कर मेरे कदमों में लाकर ढेर कर दो। मैं अभी और इसी वक्त उसे हलाक कर दूंगा। काशार जादूगर ने गरजते हुए कहा। जो हुक्म आका, जादुई पुतले ने इसी तरह मोदबाना लहजे में कहा और अचानक वहां से गायब हो गया। फिर थोड़ी देर बाद अचानक एक दुबला पतला बूढ़ा सा इंसान चीखता हुआ काशार जादूगर के कदमों में आ गिरा। उसके हाथ पांव रस्सियों से बंधे हुए थे। उसे देखकर काशार जादूगर के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ बेपनाह नफरत उभर आई। उमरू अय्यार, तो तुम यहाँ मुझे कत्ल करने के लिए आए थे? काशार जादूगर ने बंधे हुए बूढ़े की तरफ देखते हुए गुस्से से और इंतहाई नफरत भरे लहजे में कहा। उसने अचानक हवा में हाथ मारा तो अचानक उसके हाथ में एक लंबी और चमकती हुई तलवार आ गई। तलवार देखकर बूढ़े की आंखों में बेपनाह खौफ फैल गया। काशार जादूगर ने तलवार वाला हाथ उठाया और उसकी तलवार उमरू अय्यार की ऐन गर्दन की तरफ बढ़ी और कमरा अचानक उमरू अय्यार की तेज चीख से गूंज उठा। उमरू अय्यार ने शहजादा जिब्रान को मुहाफिज बोने के कहने पर समझाया कि उसे क्या करना है और फिर उसने शहजादा जिब्रान को अपनी जंबील में डाल लिया। उसने शहजादा जिब्रान को जंबील में डाला तो मुहाफिज बोना उमरू अय्यार को बताने लगा कि उसे किस तरह से काशार जादूगर के खुफिया महल तक जाना है और उसे वहां जाकर क्या करना है। उमरू ने रात उसी जंगल में एक दरख्त पर बसर की। अगले दिन उसने जंबील से पत्थर की बोतल निकाली तो बोतल से धुआं निकलना शुरू हो गया और उसमें से शाशा जिन धुएं की शक्ल में बाहर आ गया। क्यों उमरू अय्यार, मुझे बोतल से आज़ाद कराने का कोई तरीका सोचा है तुमने या नहीं? शाशा जिन ने बड़ी बड़ी नजरों से उमरू की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, मैं तुम्हें इस बोतल से जरूर आज़ाद कराऊंगा शाशा जिन। मुझे एक नेकी का पता चला है, इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। उमरू ने कहा। ओह, बहुत खूब, बताओ कैसी नेकी है और मुझे क्या करना होगा? शाशा जिन ने खुश होकर कहा। नेकी के बारे में तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं तुमसे एक और बात करना चाहता हूँ। उमरू ने कहा। हाँ हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। शाशा जिन ने बड़ा सा सर हिलाते हुए कहा। देखो शाशा जिन, तुम्हें इस बोतल से मैंने ही रिहाई दिलाई है। गो के ये रिहाई अधूरी है, लेकिन मैं तुम्हें इस बोतल से मुकम्मल आज़ादी दिलाने भी जा रहा हूँ। तुम हो कि मेरा ये एहसान मानने के बजाय उल्टा मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हो, जो गलत है। एहसान का बदला एहसान से दिया जाता है। उमरू ने कहा। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैंने कसम खाई है और जिन्नात एक बार जो कसम खा लें उन्हें हर हाल में वो कसम पूरी करनी पड़ती है, वरना कसम पूरी ना करने वाला जिन फौरन जलकर राख हो जाता है। लेकिन तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं अपनी कसम तब पूरा करूंगा ना जब तुम 3 दिनों तक मुझसे कोई नेकी ना करा के इस बोतल से ना निकाल सको। तुम तो मुझे नेकी कराने के लिए ले जा रहे हो। नेकी करते ही मैं इस बोतल से बाहर आ जाऊंगा और अपना असल जिस्म हासिल कर लूंगा। फिर मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शाशा जिन ने तेज तेज बोलते हुए कहा। वो तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बोतल से आज़ाद करके मैं तुम पर जो एहसान करूँगा, तुम मुझे उस एहसान का बदला भी दो। मैं अगर तुम्हारे काम आ सकता हूँ तो तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। उमरू ने कहा। हाँ ठीक है, तुम पहले मुझे इस बोतल से रिहाई दिलाओ, फिर तुम जो कहोगे मैं तुम्हारा हर काम करूँगा। शाशा जिन ने कहा। वादा करते हो? उमरू ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। वादा? ओह नहीं, मैं कोई बात जाने बगैर वादा नहीं कर सकता। तुम बताओ, मुझसे तुम क्या काम लेना चाहते हो? ऐसा ना हो कि मैं तुमसे वादा करूं और तुम मुझे हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लो। शाशा जिन ने घबराए हुए लहजे में कहा और उमरू हंस पड़ा। नहीं, मैं तुम्हें अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा। उमरू ने हंसते हुए कहा। तो फिर बताओ, दुनिया में ऐसे बहुत से काम हैं जो मैं नहीं कर सकता। हो सकता है तुम मुझे कोई ऐसा काम करने का कहो जो मुझसे पूरा ना हो। ऐसी सूरत में मेरा वादा पूरा नहीं हो सकेगा और मैं फौरन जलकर हलाक हो जाऊंगा। शाशा जिन ने कहा। मैं चाहता हूं कि तुम बोतल से आज़ाद होने के बाद मुझे उस गार तक ले जाओ जहां जागाल नामी एक जादूगर ने सैकड़ों बरस पहले अपना सारंगी खजाना छुपाया था। मुझे मालूम हुआ है कि वो खजाना आज भी उसी गार में मौजूद है और तुम चूंकि जीन शहजादे हो, इसलिए तुम अपनी ताकतों से ये मालूम कर सकते हो कि वो गार कहाँ है। उमरू ने कहा। ओह, तो ये बात है, तुम वो सारंगी खजाना हासिल करना चाहते हो? शाशा जिन ने कहा।
ہاں، میں بہت غریب انسان ہوں، میرے سر پر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، لوگ ہر وقت مجھے پکڑنے اور مارنے کے لیے میرے پیچھے لگے رہتے ہیں، میں ان سے اپنی جان بچانا چاہتا ہوں اور میری جان تبھی بچ سکتی ہے کہ مجھے کہیں سے کوئی بڑا خزانہ مل جائے، سارنگی خزانے سے میں اپنا تمام قرض اتار سکتا ہوں اور اپنی 10 بیویوں اور 25 بچوں کے پیٹ کا دوزخ بھی بھر سکتا ہوں۔ امرو نے رونی سی صورت بناتے ہوئے کہا، اوہ، اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں بوتل سے آزاد ہونے کے بعد اس غار تک پہنچا دوں گا جس میں جاگال جادوگر کا سارنگی خزانہ موجود ہے، شاشا جن نے کہا، اور امرو کی آنکھیں مسرت سے چمک پڑی۔ وعدہ کرتے ہو کہ تم مجھے اس غار تک ضرور لے جاؤ گے؟ امرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہاں، یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کے لیے میں تم سے وعدہ کر سکتا ہوں، شاشا جن نے کہا، اور خوشی سے امرو کی باچھیں پھیل گئیں۔ بہت خوب، تو اب چلو، ہمیں ایک ظالم اور طاقتور جادوگر کو ہلاک کرنا ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہلاک کر کے ان کے خون سے غسل کرتا ہے۔ امرو نے کہا، جادوگر؟ کیا جادوگر کو ہلاک کرنا نیکی ہوگا؟ شاشا جن نے پوچھا۔ ہاں، ظلم کو ختم کرنا سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے۔ کاشار جادوگر ظالم بھی ہے اور شیطان بھی، ایسے شیطانوں کو اگر کسی کی جان بچانے کے لیے ہلاک کر دیا جائے تو اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس نیکی کے کرنے سے تم اس بوتل سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤ گے۔ امرو نے کہا، لیکن میں جادوگر کو کیسے ہلاک کروں گا؟ میں عام انسانوں کو تو ہلاک کر سکتا ہوں، لیکن کسی جادوگر کو میں اس وقت تک ہلاک نہیں کر سکتا جب تک میرا جسم پورا نہیں ہو جاتا، اور میرا جسم تبھی پورا ہوگا جب میں بوتل سے باہر نکلوں گا۔ شاشا جن نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، تم اس جادوگر کو ہلاک نہیں کرو گے، تمہیں بس اس جادوگر کو سیاہ دھوئیں کے حصار میں لینا ہے۔ تم جیسے ہی اس جادوگر کو دھوئیں کے حصار میں لوگے، اس کی جادوئی طاقتیں کمزور پڑ جائیں گی، اس کے بعد میں اسے خود ہی ہلاک کر دوں گا۔ امرو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن یہاں بھی ایک مسئلہ ہے، شاشا جن نے کہا، اور امرو چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ کیسا مسئلہ؟ امرو نے پوچھا۔ مجھے ادھوری آزادی تمہاری وجہ سے ملی ہے، بوتل چونکہ تمہارے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس لیے میں تمہارے سامنے بوتل سے باہر آ جاتا ہوں اور مجھے صرف تم دیکھ سکتے ہو۔ تمہیں میں اس حالت میں نقصان بھی پہنچا سکتا ہوں، اس جادوگر کو بھی میں دھوئیں کے حصار میں تبھی لے سکتا ہوں جب بوتل جادوگر کے ہاتھ میں ہو۔ بوتل تمہارے ہاتھ میں ہوئی تو میں باہر تو آ جاؤں گا، لیکن میں جادوگر کو دھوئیں کے حصار میں نہیں لے سکوں گا۔ شاشا جن نے کہا، اس کی تم فکر مت کرو، بوتل شاشا جادوگر کے ہاتھ میں ہی ہوگی، تم بس بوتل سے نکلتے ہی اسے حصار میں لے لینا، باقی میں جانوں اور میرا کام جانے۔ امرو نے کہا تو شاشا جن نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ امرو کے کہنے پر وہ دوبارہ بوتل میں سما گیا اور امرو نے بوتل زنبیل میں ڈال لی۔ پھر اس نے زنبیل سے سنہری چپلیں نکالیں اور پیروں سے جوتیاں نکال کر اس نے سنہری چپلیں پہن لیں اور دوسری چپلوں کو اس نے زنبیل میں ڈال دیا۔ اس نے سنہری چپلوں کو حکم دیا کہ وہ اسے اس پہاڑی علاقے تک پہنچا دیں جہاں کاشار جادوگر نے پہاڑی میں اپنا خفیہ محل بنا رکھا ہے۔ اس کا حکم سنتے ہی سنہری چپلیں اسے لے کر ہوا میں بلند ہو گئیں۔ امرو پہلے سیدھا اوپر اٹھتا چلا گیا، پھر وہ تیزی سے جنوب کی طرف اڑتا چلا گیا۔ وہ کئی گھنٹے اسی طرح اڑتا رہا، پھر اسے دور طویل پہاڑیوں کا سلسلہ دکھائی دیا۔ سنہری جوتیاں اسے انہی پہاڑیوں کی جانب لے جا رہی تھیں، جس سے امرو سمجھ گیا کہ انہی پہاڑیوں میں کہیں کاشار جادوگر رہتا ہے۔ سنہری جوتیاں اسے پہاڑیوں کے دامن میں لے آئیں اور پھر امرو آہستہ آہستہ نیچے اترتا چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے پیر زمین سے لگ چکے تھے۔ وہ ایک بڑی پہاڑی کے نزدیک اترا تھا، اس کے سامنے ایک غار کا دھانا تھا۔ امرو کے ابھی زمین پر پاؤں لگے ہی تھے کہ اچانک اس کے سامنے جھماکا ہوا اور وہاں ایک سیاہ رنگ کا خوفناک جادوئی پتلا نمودار ہو گیا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ جادوئی پتلے نے اس سے مخاطب ہو کر چیختی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میرا نام امرو عیار ہے اور میں تمہارے آقا کاشار جادوگر سے ملنے کے لیے آیا ہوں، امرو نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے احتیاطاً زنبیل سے خنجر ابراہیمی نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا۔ کیا کام ہے تمہیں آقا سے؟ کیوں ملنا چاہتے ہو؟ جادوئی پتلے نے اسی انداز میں پوچھا۔ میں کاشار جادوگر کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، امرو نے جواب دیا۔ کیسی مدد؟ جادوئی پتلے نے پوچھا۔ کاشار جادوگر جس شہزادی صدف سے شادی کرنا چاہتا ہے
میں اس کے لیے شہزادی صدف کو اس سے شادی کرنے کے لیے راضی کر سکتا ہوں۔ امرو نے کہا۔ کیسے؟ جادوئی پتلے نے پوچھا۔ یہ میں تمہارے آقا ہی کو بتاؤں گا، اب جاؤ اور جا کر اسے میرے بارے میں بتاؤ۔ امرو نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم یہی رکو، میں آقا کو تمہارے بارے میں بتاتا ہوں، جادوئی پتلے نے کہا، اور وہ جس طرح اچانک نمودار ہوا تھا اسی طرح سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ تم میرے ساتھ ہی ہو نا، محافظ بونے؟ امرو نے دائیں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا، آپ بے فکر رہیں، آپ کی حفاظت کے لیے میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، محافظ بونے کی جواباً آواز سنائی دی اور امرو مطمئن ہو گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک امرو کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر دور جا گرا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے پوری قوت سے پیچھے دھکا دے دیا ہو۔ اچھل کر گرنے کی وجہ سے امرو کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، اچانک اس کے ہاتھوں اور پیروں پر رسیاں نمودار ہو کر لپٹتی چلی گئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے، محافظ بونے؟ امرو نے چیخ کر محافظ بونے کو آواز دیتے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے امرو کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صرف ایک لمحے کے لیے اندھیرا آیا تھا، دوسرے لمحے وہ جیسے روشنی میں آ گیا۔ ساتھ ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے اٹھا کر ایک بار پھر زمین پر پٹخ دیا ہو۔ امرو کے منہ سے ایک بار پھر چیخ نکل گئی۔ اسی لمحے اس نے سر اٹھایا تو اس نے خود کو ایک لمبے تڑنگے اور چوڑے کاندھوں والے ایک انسان کے سامنے گرا ہوا پایا۔ اس انسان کا رنگ سبز تھا، اس کے ہاتھ میں ایک لمبی اور چمکتی ہوئی تلوار دکھائی دے رہی تھی۔ امرو عیار، تو تم یہاں مجھے قتل کرنے کے لیے آئے تھے؟ اس سبز انسان نے اس کی طرف نفرت زدہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے تلوار اٹھائی اور پوری قوت سے عین امرو کی گردن پر مارنے لگا۔ رک جاؤ کاشار جادوگر، میری بات سنو۔ اسے تلوار مارتے ہوئے دیکھ کر امرو نے حلق کے بل چیخ کر کہا تو کاشار جادوگر کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کاشار جادوگر نے اسے گھورتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ میں یہاں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا تھا اور تم مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو، کیوں؟ امرو نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جھوٹ مت بولو، تم یہاں میری مدد کرنے کے لیے نہیں بلکہ مجھے ہلاک کرنے کے لیے آئے تھے، کاشار جادوگر نے بھی غصے سے کہا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تمہیں ہلاک کرنے کے لیے آیا ہوں؟ امرو نے کہا۔ میں نے جادو بچے کو بلایا تھا، اس نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ تم عیار ہو، بہت بڑے عیار، اور عیاری سے تم اب تک سینکڑوں جادوگروں اور جادوگرنیوں کو احمق بنا کر ہلاک کر چکے ہو، کاشار جادوگر نے کہا۔ اوہ، تم شاید خواجہ امرو عیار کی بات کر رہے ہو، امرو نے کہا۔ خواجہ امرو عیار؟ کیا مطلب؟ کیا تم امرو عیار نہیں ہو؟ کاشار جادوگر نے کہا۔ میں صرف امرو عیار ہوں، خواجہ امرو عیار نہیں۔ میرا نام اس امرو عیار سے ضرور ملتا ہے، لیکن کیا تم مجھے دیکھ کر کہہ سکتے ہو کہ مجھ جیسا ناتواں اور بوڑھا آدمی کسی جادوگر کو ہلاک کر سکتا ہے؟ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہیں دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ تم نے زندگی میں کسی مچھر کو بھی مارا ہو، کاشار جادوگر نے کہا۔ بالکل ٹھیک کہا ہے تم نے، میں نے واقعی آج تک ایک مچھر بھی نہیں مارا۔ ارے مجھے تو تمہارے پاس چاکڑی نے بھیجا ہے، اسی چاکڑی نے جس نے تمہیں شہزادی صدف کو ڈرانے اور دھمکانے کا مشورہ دیا تھا، امرو نے کہا۔ اسے چاکڑی چڑیل کے بارے میں محافظ بونے نے ہی بتایا تھا۔ اوہ، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تمہیں چاکڑی نے یہاں بھیجا ہے؟ کاشار جادوگر نے اچھلتے ہوئے کہا۔ ہاں، اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے تو بلا لو چاکڑی کو یہاں، وہ تمہیں خود ہی بتا دے گی کہ اس نے مجھے بھیجا ہے یا نہیں، امرو نے عیارانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، میں اسے نہیں بلا سکتا، وہ کالی دنیا میں ہے، اسے بلانے کے لیے مجھے خود کالی دنیا میں جانا ہوگا، کاشار جادوگر نے کہا۔ تو پھر میری بات کا یقین کر لو کہ میں وہ امرو عیار، میرا مطلب ہے خواجہ امرو عیار نہیں ہوں، امرو نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو میں مان لیتا ہوں، لیکن تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کاشار جادوگر نے کہا۔ چاکڑی کو معلوم ہو گیا ہے کہ شہزادی صدف اس قدر ڈرانے اور دھمکانے کے باوجود بھی تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہی، وہ ابھی تک تم سے شادی کرنے سے انکار کر رہی ہے، امرو نے کہا۔ ہاں، پتہ نہیں وہ کس ڈھیٹ ہڈی کی بنی ہوئی ہے، میں نے اسے ہر طرح سے ڈرا دھمکا کر دیکھ لیا ہے لیکن وہ مانتی ہی نہیں،
काशार जादूगर ने मुंह बनाकर कहा, इसीलिए चाकड़ी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि इस सिलसिले में मैं तुम्हारी मदद करूं। उमरू ने चालाकी का मुजाहरा करते हुए कहा, तो क्या तुम शहजादी सदफ को राजी कर सकते हो? काशार जादूगर ने कहा, हाँ, तुम्हारे लिए चाकड़ी ने एक तोहफा भेजा है। वो तोहफा एक बोतल है, पत्थर की बोतल। तुम बोतल शहजादी सदफ के पास ले जाना, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम शहजादी सदफ के मुंह पर हाथ रखना और बोतल का मुंह उसकी तरफ कर देना। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा होकर एक जाप करूंगा। उस जाप के करने से बोतल में से स्याह धुआं निकलेगा। स्याह धुआं तुम पर और शहजादी सदफ पर छा जाएगा। उस धुएं का असर तुम दोनों पर होगा। तुम्हारे दिल में जो ख्याल या ख्वाहिश होगी, वही ख्वाहिश शहजादी सदफ की बन जाएगी। तुम बार बार यही कहते रहना कि शहजादी सदफ मुझसे शादी कर लो, शहजादी सदफ मुझसे शादी कर लो। ये जुमला तुम बार बार कहोगे तो शहजादी सदफ के दिल तक तुम्हारी आवाज़ पहुंच जाएगी और फिर वो खुद ही कहेगी कि हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उमरू ने कहा और उसकी बात सुनकर काशार जादूगर की आंखें चमक उठी। ओह, कहाँ है वो बोतल? लाओ, मैं अभी शहजादी सदफ के पास जाता हूँ, काशार जादूगर ने खुश होते हुए कहा। पहले मुझे रस्सियों से आज़ाद तो करो। जाप करने के लिए मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। जब तक मैं जाप नहीं करूंगा, बोतल से धुआं नहीं निकलेगा। उमरू ने कहा तो काशार जादूगर ने तलवार फौरन हवा में उछाल दी, जिससे वो उमरू को हलाक करना चाहता था। तलवार हवा में उछलते ही झमाके से गायब हो गई। काशार जादूगर ने फौरन कोई मंत्र पढ़कर उमरू अय्यार की तरफ फूंका तो उमरू अय्यार के हाथों और पैरों पर बंधी हुई रस्सियां भी गायब हो गईं और उमरू अय्यार दोनों हाथों से कपड़े झाड़ता हुआ उठकर खड़ा हो गया। लाओ, दिखाओ, कहाँ है वो बोतल? काशार जादूगर ने कहा तो उमरू ने असबात में सर हिला दिया और जंबील से पत्थर की बोतल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। काशार जादूगर हैरत से उस बोतल को देखने लगा। बोतल तो खाली है, तुम तो कह रहे थे कि इसमें से धुआं निकलेगा। काशार जादूगर ने बोतल उलटते पलटते हुए कहा, मैंने कहा था कि जब मैं जाप करूंगा तब इसमें से धुआं निकलेगा। उमरू ने कहा, ओह हाँ, आओ, मैं तुम्हें उस कमरे तक ले चलता हूँ जहाँ शहजादी मौजूद है, काशार जादूगर ने कहा तो उमरू ने असबात में सर हिला दिया। रुको, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ और भी है, उमरू ने कहा तो काशार जादूगर, जो शहजादी सदफ के कमरे की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ा चुका था, उसकी बात सुनकर रुक गया और हैरत से उमरू की तरफ देखने लगा। उमरू को अचानक एक ख्याल आया था। उसने जंबील से एक सुनहरी मोती निकाला और काशार जादूगर की तरफ बढ़ा दिया। काशार जादूगर ने उससे मोती लिया और उसे हैरत से देखने लगा। सुनहरा मोती, ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? काशार जादूगर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। बताता हूँ, पहले ये बताओ, तुमने इतना बड़ा महल बना रखा है, क्या इस महल में कोई खजाना भी है या नहीं? उमरू ने कहा। खजाना? क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? काशार जादूगर ने चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसे जैसे उमरू पर शक सा हो गया था। पहले हाँ या ना करो, फिर बताता हूँ, उमरू ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। हाँ, मेरे पास एक नहीं 10-10 खजाने हैं, बड़े बड़े बादशाहों के शाही खजानों जितने बड़े खजाने, काशार जादूगर ने फाखराना लहजे में कहा और 10 खजानों का सुनकर उमरू का चेहरा गुलनार हो गया। क्या सब खजाने एक जगह हैं या तुमने उन्हें अलग अलग रखा हुआ है? उमरू ने अपनी मसरत दबाते हुए संजीदगी से पूछा। सब एक जगह एक तहखाने में हैं। क्यों? काशार जादूगर ने हैरत भरे लहजे में कहा, जैसे उसे उमरू की बात की समझ ना आ रही हो। तो फिर जाओ और इस मोती को खजाने वाले तहखाने में रखाओ। मैं जो जाप करने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ा और इंतहाई ताकतवर जाप है। इस जाप के करने से एक तो शहजादी सदफ तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगी, दूसरा ये कि तुम्हारे खजाने भी हजारों गुना ज्यादा हो जाएंगे। उमरू ने कहा, ओह, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वाकई ऐसा हो सकता है? काशार जादूगर ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। हाँ, ऐसा ही होगा। तुम घबराओ नहीं, खजाने के तहखाने में मैं नहीं जाऊंगा, तुम अकेले वहां जाओ और मैं तुमसे तुम्हारे खजाने से कुछ नहीं मांग रहा, बल्कि तुम्हें अपना एक कीमती मोती वहां रखने के लिए दे रहा हूँ।
امرو نے ایسے لہجے میں کہا جیسے سنہرا موتی کاشار جادوگر کو دیتے ہوئے اسے افسوس ہو رہا ہو۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جا کر یہ موتی خزانے میں رکھ دیتا ہوں، کاشار جادوگر نے خوش ہو کر کہا۔ اسے امرو کی عیاری پر ذرا بھی شک نہیں ہو رہا تھا۔ جب خزانہ ہزاروں گنا زیادہ ہو جائے تو تم یہ موتی مجھے واپس لا دینا، یہ موتی میرے لیے بہت انمول ہے۔ امرو نے اس کا شک مٹانے کے لیے مزید کہا، ہاں ہاں ضرور، میں تمہیں موتی واپس دے دوں گا۔ کاشار جادوگر نے کہا۔ وہ امرو کی عیاری کے جال میں پھنس چکا تھا، اور ایک بار جو امرو کی عیاری کے جال میں پھنس جائے وہ بھلا امرو عیار سے کیسے بچ سکتا تھا۔ کاشار جادوگر موتی لے کر فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گیا۔ وہ بے حد خوش لگ رہا تھا، جیسے اپنا خزانہ ہزاروں گنا زیادہ ہونے کا سن کر وہ دیوانہ سا ہو گیا ہو۔ میں نے موتی خزانے والے تہہ خانے میں رکھ دیا ہے، کاشار جادوگر نے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ اب شہزادی کے کمرے میں چلیں، امرو نے کہا تو کاشار جادوگر نے اسبات میں سر ہلایا اور امرو کو لے کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ کمرے سے باہر جاتے ہوئے امرو نے آنکھیں بند کر کے سنہری موتی کو حکم دیا کہ وہ تہہ خانے کا سارا خزانہ لے کر زنبیل میں واپس آ جائے۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ اچانک اس کی زنبیل بھاری ہوئی اور پھر ہلکی ہو گئی۔ زنبیل بھاری ہونے کا احساس ہوتے ہی امرو خوشی سے نہال ہو گیا۔ سنہری موتی تہہ خانے کا سارا خزانہ لے کر اس کی زنبیل میں آ گیا تھا۔ امرو کو خزانے کے ڈھیر اٹھانے کے لیے اب محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ وہ خزانوں کے ڈھیر پر سنہری موتی رکھ دیتا تو موتی غائب ہوتے ہی سارا خزانہ بھی غائب ہو کے اس کی زنبیل میں واپس آ جاتا تھا۔ یہ موتی امرو کو ایک جن نے تحفے میں دیا تھا، جس کی امرو نے چند سال پہلے ایک دیو سے جان بچائی تھی۔ کاشار جادوگر امرو کو مختلف راستوں سے لیتا ہوا ایک بڑے اور خوبصورت کمرے میں آ گیا، جہاں ایک نہایت خوبصورت لڑکی پلنگ پر ٹیک لگائے بڑی اداس سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر امرو سمجھ گیا کہ یہی ملک تاران کی شہزادی صدف ہے۔ کاشار جادوگر کو دیکھ کر لڑکی کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت ابھر آئی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ کاشار جادوگر آگے بڑھا اور اس نے فوراً شہزادی صدف کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ شہزادی اس کے ہاتھ کو ہٹانے کے لیے زور لگانے لگی، لیکن کاشار جادوگر نے سختی سے اس کا منہ پکڑ رکھا تھا۔ اس نے پتھر کی بوتل شہزادی صدف کے قریب کر دی۔ امرو اس کے عین پیچھے تھا۔ اسی طرح رہنا کاشار جادوگر، جب تک میں نہ کہوں پلٹ کر میری طرف نہ دیکھنا، میں جاپ شروع کرنے لگا ہوں، امرو نے کہا، اور کاشار جادوگر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ امرو نے فوراً زنبیل کا منہ کھول کر اس میں چھپے ہوئے شہزادہ جبران کو باہر نکال لیا۔ شہزادہ جبران خود کو نئی جگہ پا کر حیران ہو رہا تھا۔ امرو نے فوراً اسے اشارہ کر کے کاشار جادوگر اور شہزادی صدف کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً سنبھل گیا۔ اس نے فوراً نیام سے تلوار نکال لی۔ اسی لمحے بوتل میں سے سیاہ دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ بوتل سے دھواں نکلتے دیکھ کر کاشار جادوگر خوش ہو گیا۔ بوتل کے منہ سے دھواں نکل کر اس کے سر سے اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں دھواں اس قدر بڑھ گیا کہ کاشار جادوگر اس دھوئیں میں پوری طرح سے چھپ گیا۔ جیسے ہی کاشار جادوگر دھوئیں میں چھپا، امرو نے فوراً دھوئیں میں ہاتھ ڈالا اور کاشار جادوگر کے گلے میں موجود ہڈیوں کی مالا پکڑ کر ایک جھٹکے سے توڑ دی۔ ہڈیوں کی مالا ٹوٹی تو کاشار جادوگر بری طرح سے چیخ اٹھا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا اور دھوئیں سے باہر آ گیا۔ وہ غصے سے امرو کی طرف مڑا اور پھر اس کی نظر جیسے ہی شہزادہ جبران پر پڑی وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے خطرہ بھانپ لیا تھا۔ شہزادہ جبران کو دیکھ کر اس نے وہاں سے غائب ہونے کے لیے منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ جلدی کرو شہزادے، اس کی گردن اڑا دو، اگر یہ غائب ہو گیا تو ہم اسے کبھی تلاش نہیں کر سکیں گے، اور یہ غائب ہو کر ہم دونوں کو ہلاک کر دے گا۔ امرو نے چیختے ہوئے کہا تو شہزادہ جبران اچھل کر آگے بڑھا اور اس نے تلوار پوری قوت سے کاشار جادوگر کی گردن پر دے ماری۔ کاشار جادوگر کی گردن اس کے تن سے جدا ہو کر دور جا گری۔ کاشار جادوگر کی کٹی ہوئی گردن سے خون فوارے کی طرح اچھلنے لگا۔ یہ دیکھ کر امرو نے فوراً زنبیل کا منہ کھولا اور اس نے شہزادہ جبران اور شہزادی صدف کو زنبیل میں جانے کے لیے کہا۔ دونوں اچھل کر زنبیل میں گرے اور امرو نے زنبیل کا منہ بند کر لیا۔ آنکھیں بند کریں آقا، میں آپ کو یہاں سے لے کر نکل رہا ہوں۔ اسی لمحے اسے محافظ بونے کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ امرو نے جھپٹ کر زمین پر گری ہوئی پتھر کی بوتل اٹھائی اور آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو گیا۔
उसे एक जोरदार झटका लगा। वो गिरते गिरते बचा। अब आप आंखें खोल सकते हैं आका। उसे मुहाफिज बोने की आवाज सुनाई दी तो उमरू ने आंखें खोल दी। उसने देखा वो अब काशार जादूगर के महल की बजाय बाहर पहाड़ियों में खड़ा था और उसके सामने से वो पहाड़ी गायब हो चुकी थी जिसमें काशार जादूगर का महल था। पहाड़ी गायब हो गई है? उमरू ने कहा। हाँ आका, इसीलिए मैं आपको गायब करके फौरन बाहर ले आया था, वरना उस पहाड़ी के साथ आप भी गायब हो जाते। मुहाफिज बोने ने उसके सामने नमूदार होते हुए कहा। अचानक उमरू के हाथ को जोरदार झटका लगा और उसके हाथ से पत्थर की बोतल छूटकर नीचे जा गिरी। बोतल जमीन पर गिरकर यूं टूट गई जैसे पत्थर की बजाय शीशे की हो। उसी लम्हे उमरू के करीब एक लंबा तड़ंगा जिन नमूदार हो गया। मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया। जिन ने इधर उधर देखते हुए इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। ये वही बोतल का जिन था जो अब बोतल के टूटने से बाहर आ चुका था और इस बार उसका पूरा जिस्म जाहिर हुआ था, जिसे देख देख कर शाशा जिन बेहद खुश हो रहा था। हाँ, नेकी करने की वजह से तुम्हें इस बोतल से आज़ादी मिल गई है शाशा जिन। तुम्हारा पूरा जिस्म जाहिर हो गया है, अब तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। उमरू ने कहा तो शाशा जिन खुशी के मारे जैसे नाचना शुरू हो गया। मुझे तुम्हारी वजह से आज़ादी मिली है उमरू अय्यार। तुमने मुझसे एक ऐसी नेकी कराई है जिससे मुझे 500 सालों के बाद इस बोतल से रिहाई मिल गई है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। शाशा जिन ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा। इस खुशी में कहीं अपना वादा ना भूल जाना। उमरू ने कहा, ओह नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तुमने मुझे नई जिंदगी दिलाई है। मैं तुम्हारा एहसान मंद हूँ। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हें उस गार तक जरूर ले जाऊंगा जहाँ सहरंगी खजाना मौजूद है। वो खजाना तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा, शाशा जिन ने कहा और उमरू की आंखों में बेपनाह चमक आ गई। काशार जादूगर को अहमक बनाकर वो उसका सारा खजाना हासिल कर चुका था। उसकी जंबील में 10 बादशाहों के शाही खजाने आ चुके थे, लेकिन इसके बावजूद वो सारंगी खजाना हासिल करने के लिए बेताब हो रहा था जिसका उससे शाशा जिन ने वादा किया था। शाशा जिन उसे अपने कांधे पर बिठाकर उस गार तक ले गया। गार पर भारी पत्थर पड़ा हुआ था। शाशा जिन ने वो पत्थर उठाया तो गार का मुंह खुल गया और उमरू अय्यार उसमें दाखिल हो गया। गार वाकई 3 रंगों के हीरों से भरा हुआ था। इतना बड़ा खजाना देखकर उमरू जैसे खुशी से पागल सा हो गया। उसने सारा खजाना समेटकर जंबील में डाला और गार से बाहर आ गया और फिर उसके कहने पर शाशा जिन ने उसे मुल्क तारान पहुंचा दिया और खुद वो उमरू के कहने पर वापस कोहकाफ चला गया। उमरू ने शहजादा जिब्रान और शहजादी सदफ को जंबील से निकाला और दोनों को लेकर शाह तारान के महल की तरफ रवाना हो गया। शहजादा जिब्रान ने शहजादी सदफ को सारी बातें बता दी। ये जानकर शहजादी बेहद खुश हुई कि उमरू ने उसे एक जालिम, बेरहम और शैतान जादूगर से बचाने के लिए अपनी जान जोखम में डाली थी। उसने उमरू का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उमरू तो कहीं और ही खोया हुआ था। इस कदर खजाने हासिल करने के बावजूद उसका लालच कम ना हुआ था और वो सोच रहा था कि जब वो शहजादी सदफ को शाह तारान के पास ले जाएगा तो शाह तारान उससे खुश होकर उसे बहुत बड़ा इनाम देगा। उस इनाम के मिलने का सोच सोच कर ही उसका चेहरा पके हुए टमाटर की तरह सुर्ख होता जा रहा था।